الا للہ الدین الخالص۔ آپ نے اپنے شام کو پھر جائیں، کوئی کام نہیں، لبیک پڑھتے جانا ہے، راستے میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حرم شریف کے اوپر کہتے ہیں جی پہلی نگاہ پڑ گئی وہی دعا قبول، تیری نگاہ پاک ہو گئی تو جو کرے گا ادھر بھی آ کے کرے گا وہی قبول ہو جائے گا۔ نگاہ پڑھنے کی بات نہیں، نگاہ پاک ہونے کی بات ہے۔ وہ تو یہاں بھی جن کی پاک نگاہیں ہیں وہ رات کو کہ یا اللہ میں نے نہ کبھی حرام دیکھا مرد کو نہ حرام عورت کو دیکھا، تجھے پتہ ہے میں پاک نگاہوں والا ہوں، پاک روٹی کھاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میرے پہ مصیبت آ گئی اس کو دور کر دے، میری حاجت پوری کر دے، اللہ اس کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں خانہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑھنی چاہیے۔ او بھائی پہلی ہو دوسری ہو، وہاں عربی رہتے نہیں، ان کی پڑھتی رہتی ہیں، اللہ نے کہا پڑھی جائیں۔ ابو جہل کی ڈیلی پڑھتی تھی، ابو لہب کی ڈیلی خانہ کعبے کی پڑھتی تھی، وہ خانہ کعبے کے اندر رہتا تھا ابو لہب، بیت اللہ شریف خانہ کعبے کا اندر کا متولی تھا۔ جو لوگ نظر نیازیں بیت اللہ شریف پہ جا کے چڑھاتے تھے وہ دروازے سے پکڑ کے اندر لے کے جاتا تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، دلی پاک نہیں تیرا بیڑا گرک، تیرا ستیہ ناس ابو لہب۔ اللہ جس کو کہہ دے تیرا بیڑا گرک۔ اس کی بیوی بڑی آوارہ لفنٹر، وہ بھی بڑی حاجن بڑی ملانی پیرنی اندر بیٹھی، وہ بھی اندر سے مال سمیٹتی تھی، سونے کی چیزیں، بڑا ہار خانہ کعبے کا چوری کر لیا چورنی نے۔ اللہ نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، آج چوری کر کے لے گی، نجائز مال کھایا اس نے، اپنے شوہر کو بھی تنگ کرتی رہی ہے کہ میرے لیے سونے کا، اس کی گردن میں مونج کی رسی دے کہ اس کو نیچے دو جہنم کے۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے جانا ہے، جہاں جس نے بھی جانا ہے، بادشاہ کے دربار میں قدم رکھنے دماغ سیٹ کر کے جانا ہے، غلطی نہیں ہو جانی چاہیے، بس چلتے جائیں، چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، بڑے قدم نہیں اٹھانے، بھاگ کر نہیں جانا، چاہے نماز ہوتی ہونے دیں، بھاگ کر نہیں جانا، چھوٹے چھوٹے قدم، جھکی جھکی نگاہیں۔ مجرم بلکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گلے میں کسی نے نا پٹا ڈالا ہوا ہے اور کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، بس کتے ہی بن جائیں ایک قسم کے اس کے در کے، جا رہے ہیں نیچے نیچے جا رہے ہیں، چلے جائیں، جہاں آپ کو نظر آ جائے حجر اسود والا حصہ سبز لائٹ لگی ہے وہاں چلے جائیں، بس کوئی نیت نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ کر کے طواف شروع کر دینا۔ مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لے گا، عورت چلنی شروع ہو جائے گی، عورت کو عورت کے حال پہ چھوڑ دیں، مرد کو مرد کے حال پہ۔ ایسے ہی مردوں نے پیچھے پکڑی ہوتی ہے، ادھر نہ چلیے ادھر نہ چلیے، چلو پکڑا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت دونوں کی قبریں الگ الگ بننی ہیں، پکڑ کے نہیں قبر میں لے جانا، چھوڑ دے اس کو کہ یہیں سے سیکھ کے جا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے، عورت تھی سکھاتی تھی نبی کے گھر میں، یہ کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ ادھر سے سیکھ کر جائے، اپنا طواف یہ شروع کرے، یہ اپنا طواف شروع کرے، دونوں اپنے اپنے طواف میں چل پڑیں، پڑھ لیں۔ اب شروع ہو گئی بادشاہ کی حمد و ثنا، کوئی لفظ نہیں منہ سے نکالنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے جتنا برابر دنیا میں کوئی کلمہ نہیں ہے، چوتھا کلمہ۔ بس یہ بادشاہ کے دربار کے گرداب آپ ہو گئے، پروانے درمیان میں ہے، شمع، بس نثار ہی ہونا ہے، قربان ہی ہونا ہے۔ آج دلوں کے بوجھ نکال دینے، آج اندر کی باتیں بیان کرنی، جو گناہ بندوں کو نہیں پتہ چل سکے وہ بیان کرنے، کہ بادشاہ تیرے دربار میں آ گئے، تو حقیقت جانتا ہے میں نے زندگی میں کیا کیا چلاکیاں ہوشیاریاں بے ایمانیاں کی ہیں، کہتے بادشاہ معاف کر دیتا ہے اس لیے تیرے پاس آ گئی۔ یہ ذہنیت رکھ کے چوتھا کلمہ شروع۔ جب آپ آ جائیں رکن یمانی کے پاس، جو حجر اسود سے پہلے کا کونا آتا ہے اس کو رکنے، وہاں ہو سکے تو آپ نے ہاتھ لگانا ہے دایاں، ہو سکے تو، فرض کوئی نہیں۔ لوگ چومتے بھی ہیں، پنگے بھی لیتے ہیں وہاں پر جا کے، آپ نے نہ چومنا ہے نہ کچھ بھی نہیں، ہاتھ لگا نہیں لگا تو ختم۔ وہاں سے پھر آپ نے کلمہ شریف روک دینا ہے اور اب اپنے لیے دعا مانگنی شروع کر دیں۔ پہلے ہو گئی تعریف، اب کیا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ او میرے پیارے اللہ میاں،
یہ دنیا بھی اچھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی اچھی کر دے، میں کیا، میری اولاد کیا، میرا مال جان کیا، ہم تو سارے کے سارے انسان تیرے عذاب سے پناہ مانگتے، ہمیں معاف فرما۔ یہ آپ نے حجر اسود تک جاتے جاتے آپ نے یہ شروع کرنا ہے۔ طواف کے آغاز میں بھی آپ بوسہ لے سکتے ہیں حجر اسود کا، لیکن نہیں موقع ملا چھوڑ دیں، وہ بوسہ ہو گیا۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں وہ سن لیں، وہ اکثر لوگ اس کی وجہ سے حج میں بڑی بد نظمی، کوئی اس طرح ہاتھ کر کے چوم رہا ہے، کوئی اس طرح کر کے کھڑا ہے، تو کچھ نہیں کرنا، آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، بس آپ نے اگر موقع ملا تو چوم لیں۔ حضور کو ایک دفعہ موقع ملا تو آپ نے چوم لیا، دوسری دفعہ سرکار اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی محجن جو لاٹھی مبارک تھی اس کو لگایا تو اس کو چوم لیا، کسی کے پاس کوئی کپڑا تھا اس نے اس کے ساتھ لگایا، اس کو اتنا ہی ثواب۔ لیکن اگر موقع نہیں ملا، رش ہے، بس اس طرف ذرا سا اس طرح ٹیڑھے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نکل جانا، 7 چکر 8 اللہ اکبر، چکر 7 اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے، ہر چکر اللہ اکبر پہ ختم کرنا ہے۔ آپ کا طواف جب ختم ہو جائے 7 چکروں کا، ہائے ہائے ہائے، وقت تھوڑا، یہ شیخ صاحب سے پوچھیں، 7 چکروں کا بیان کروں تو پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ ہیں کیا۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں جو اتنا سب پنجابی کا یاد، میں تو وہ پڑھتا ہوں جو اللہ والا سنا۔ ساڈیاں کیتیاں ول نہ جا سائیاں، ساڈے جیڑ کوئی گناہ گار نہیں، کر فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضلوں باج بیڑا پار نہیں۔ میں تو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو طواف اور پیسے یہ تو ساری باتیں ہیں، بات تو تیرے فضل کی ہے، چکر میرے کیا ہیں، یہ تو گناہوں کے چکر ہیں، سارا مسئلہ تیرے کرم کا ہے، سارا رولا تیری رحمت کا ہے، برس جائے تے سونیاں پرے ہٹائیاں تے کوجیاں گل نہ لائیں، ہم جیسے گندے گناہوں سے لتھڑے ہوں کو تو اپنے پاس لے جائے۔ تیرا کیا ہے بادشاہ، تیرا کچھ نہیں جاتا، رحمت کے سمندر میں 2 ڈبکیاں لگوا دے، اس طرح باہر نکلوں گا جیسے دھلا ہوا نورانی بن جاؤں۔ یہ ایک ہی طواف ہے، ایک ہی چکر میں اتنی سی بات کہہ دیں بادشاہ کے، میں کیا ایسی بات کریں بادشاہ کو جوش میں آ جائے رحمت کہ بندہ کہہ گیا ہے۔ 7 چکر جب اس طرح لگیں، قدم چھوٹے ہوں، لرز رہے ہوئے قدم ہوں، ڈگمگاتے قدم ہوں، بس سوچ لیں ہر قدم کے نیچے پل سرات ہے، ہر بات یاد آتی ہے کہ اس وقت دھوکہ کیا تھا، اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، یہ غیبت ہو گئی، یہ حرام کما لیا تھا، یہ برا کام کر لیا، یہ اچھا کر لیا، ہر قدم کے ساتھ ایک، جتنے قدم اٹھتے جائیں گے اتنے کبیرہ گناہ اللہ معاف کرتا چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے مقام ابراہیم پر، اگر وہاں جگہ ہے ٹھیک ہے، ورنہ پورے خانہ کعبے میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے بیت الحرام تو حرم کے اندر کہیں بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد تھکے ہوئے جب گر کے آپ نے 2 پڑھنے ہیں نا، میں کہتا ہوں اس کا بھی سواد اپنا ہی ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر کے یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کو اعلیٰ مقام دیا، میرا بھی ایسا ہی مقام بنا دے۔ ابراہیم کا مقام کیا ہے کہ اس کو اولاد ایسی نیک دے دی تو نے کہ بعد میں آج پوری دنیا کے اندر اسی کی اولاد کا دین کا کیا ہوا کام ہے۔ حضرت اسحاق نبی، یعقوب نبی، اسماعیل نبی، یوسف نبی، یہ حضرت سلیمان نبی، داؤد نبی، جتنے نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے، حتیٰ رسول پاک بھی ابراہیم علیہ السلام کے پتر، یہ بھی وہی۔ اللہ ایسی اولاد دے دے جو میرے بعد صدقہ جاریہ بن جائے، یہ مقام عطا فرما دے مجھے، وہ مقام، وہ مانگنی ہے اللہ سے۔ جب وہ اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی کھجوریں کھانی ہیں کھجوریں کھا لیں، کوئی پانی پینا ہے پانی، طواف کے دوران بھی جن کی شوگر لو ہوتی ہے وہ کھجوریں جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے، یا احرام کی ریس میں دے لیں، وہ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اور کوئی ضروری بات ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں۔ اللہ نے دیکھا ہے کہ بندہ راشی بڑا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندے آنے ہیں، اس لیے کوئی ضروری بات کسی کو پکڑ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب وہ بھی 2 کر لیے، اب آپ نے تسلی کر لی، اٹھ جائیں تو ایک دفعہ اب صفا مروہ کرنے سے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر بوسہ لینا ہے حجر اسود کا،
لیکن وہ ملتا نہیں ہے، راشی اتنا ہوتا ہے، بس ادھر سے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو اکثر لوگوں کو بھول گئے۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، یہ میں 8ویں جماعت میں اس وقت پڑھتا تھا، تو مولانا صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد یہ بات کسی حاجی کو سمجھا رہے تھے، تو اس نے کہا میں تو اتنی دفعہ گیا ہوں، میں نے نہیں کیا، تو میرے ذہن میں وہ بات رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ وہ سنت ہے جو بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے ہیں، تو میرے ذہن میں پھر بات رہ گئی کہ اب بھی میں جاؤں گا تو میں بھی ایسے پھر پورا کروں گا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، حج ان کا ہی بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے گئے وہاں پر حجر اپنا صفا مروہ پر، وہاں جا کے آپ نے صفا مروہ پہ چڑھ جانا ہے۔ ایک دعا اس کے اندر لکھی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدہ ہیں وہزم الاحزاب عبدہ، یہ دعا پڑھنی وہاں پر جا کے کہ نبی پاک نے پڑھی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، حضور تنہا تھے، مدد کی، اپنا وعدہ پورا کیا، اور لشکروں کے لشکروں کو اللہ نے اپنے میرے اکیلے کے ذریعے سے بھگا دیا جو شیطان کے لشکر تھے۔ تو یہ دعا اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی، کر کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرنے، دعا چھوڑ دیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، پھر دعا، پھر ہاتھ چھوڑ دینا، پھر اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، دعا، بس آمین کہہ کے 3 دفعہ یہ آپ نے کام کر کے تو اب آپ نے چل پڑنا ہے۔ بس جو آپ نے اب چلنا ہے نا وہ بیویوں کے لیے، اپنے پتر کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کس طرح ماں بھاگی ہے وہاں پر، ماں کی دوڑ لگی رہی، ہاجر اکیلی رہ گئی، تنہے تنہا، کوئی پوچھنے والا کوئی نہ، جب 7 چکر لگا لی تو اب کوئی بندہ ہے میرے پتر کے لیے، پانی کے لیے، اچانک جب 7ویں چکر پہ آئی تو جبریل تھا انسان کے روپ میں، انہوں نے کہا بی بی تو کون؟ یہ نہیں کہا میں ہاجرہ، حاجر، ان کا نام حاجر ہے، لوگ ایسے ہی حاجرہ حاجرہ کہتے ہیں، نام حاجر ہے، تو اس نے نہیں کہا حاجر، تو اسے بتاؤں کیا کہا، اتنی عورتیں اپنے آپ کو چھپاتی تھی اس زمانے میں، اسے کہا تو کون؟ اس نے کہا ام اسماعیل، اسماعیل کی ماں، اس کی ماں۔ تو اس نے کہا کہاں گیا اسماعیل کا ابا؟ اس نے کہا ابراہیم تھا، وہ ہمیں یہاں چھوڑ گیا اللہ کے کہنے پہ۔ تو کہا کس کے بھروسے پہ چھوڑ گیا؟ کہتے کہ اللہ کے بھروسے پر۔ تو پھر تو نے کیا کہا؟ کہتے میں نے کہا اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے نا تو اللہ مجھے کبھی زندگی میں ضائع نہیں کرے گا۔ تو جبریل نے کہا پھر تیرے ایمان نے اللہ نے آج مجھے بھیج دیا، اللہ تجھے اب ضائع نہیں کبھی قیامت تک کرے گا، ضائع نہیں کیا اللہ نے۔ مائیں اسماعیل کی اگر طرز پر وہاں اپنے بچوں کو پالتی تو آج یہ کنجر خانے نہ ہوتے دنیا کے اندر۔ ماں مر گئی، ہاجرہ جیسی ماں نہیں ہے۔ اللہ نے حج کیوں رکھایا؟ عورت کو کہا کہ تو اسماعیل کی ماں کی طرح بن، مرد کو کہا تو ابراہیم بن، پھر ایک نسل دے اللہ پاک کو جو نیکوں کی نسل ہو۔ یہ اس لیے بلایا وہاں وہ کیا ہے ورنہ داستان ہے نا، اس داستان کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ کرایا اللہ نے عورت کے۔ اب یہاں سے چکر لگانے کے بعد جب میں جاؤں گی صفا مروہ کر کے، اب میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اوپر لگا دوں گی، میں عہد کرتی ہوں کہ ویسے ہی پالوں گی جیسے میں نے اسماعیل کو پالا تھا۔ یہ ماں کے لیے۔ اور وہاں پہ درمیان میں وہ چھوٹا سا ایک ہے، چھوٹا سا ٹکڑا میلین اخضر ہے، اوپر روشنی لگی ہوئی ہے، وہاں بھاگتے ہیں، بڑوں کو بھگاتا ہے۔ وہاں میں جب بھاگتا ہوں میں آپ بھی ہنس پڑتا ہوں، میں کہا واہ یا اللہ کیا تیرے کہنے، دور ادھر سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ میں کہا بادشاہ تو بیٹھا ہے، ادھر سارے بادشاہ دوڑے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا، نواز شریف، شاہ فہد، فلانا جی، جنرل سی میسی، اور سب دوڑے، سارے اچھا جی دوڑ رہے ٹھک ٹھک ٹھک، ورنہ دوڑانے کا کیا تھا، سب کو دوڑا رہے ہیں، غلام بھاگ رہے ہیں وہاں پر، بادشاہ کے محل کے اندر غلام بھاگ رہے ہیں، گردشوں کے اندر، بھاگو جب میں حکم دے دوں بھاگا کرو سارے۔ پھر چڑھے وہاں پر، جب آپ جائیں رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھتے جائیں، او سونے اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، پھر کون مجھ پر رحم کرے گا؟ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کچھ بھی نہ کہے۔ وہ آپ نے دیکھا جب بادشاہ فیصلے کر دیتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، تو درباریوں نے جس کو بچانا ہوتا تھا وہ پھر بادشاہ جب کہتا ہے اس کے قتل کا حکم، تو درباریوں کی آوازیں اٹھ جاتی، رحم شہنشاہ معظم رحم، فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ آپ بھی وہاں پہ رحم بادشاہ رحم، مجھ پہ رحم۔
اس بھاگتے ہوئے پہ رحم، اس دوڑتے ہوئے پہ رحم ہے، اس بے آسرا لاچار پر رحم، اس بے کس پہ رحم، اس گناہ گار پہ رحم، یہ اپنی شیطان کا ایجنٹ بن گیا اس پہ رحم، اللہ اس کے فریب میں آ گیا اس پہ رحم، یہ رحم مانگنا ہے۔ جب آپ دوسری چکر پہ چلے جائیں تو وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا ہے، وہاں بھی 3 دفعہ وہی عمل دہرانا ہے جو آپ نے صفا شروع کرتے، کیونکہ اب آپ کا مروہ شروع ہونے والا ہے، صفا تو ختم ہو گیا، مروہ بھی شروع کر کے پھر آپ نے ادھر ختم کر، اب پھر ادھر آ گئے تو ادھر آ کے یہ 2 چکر بن جانے، وہاں یہاں سے ادھر گیا 1 چکر، وہاں سے ادھر۔ کئی بھائی جو ہے نا ایک پورا چکر کاٹ کے آ کے کہتے ہیں جی 1 چکر ہوا، 14 لگا دیتے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر تھا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، بھائی یہ 1.5 بڑے چکر، میں نے کہا کتنے لگا لیے؟ کہتا ہے اوہ، میں نے کہا بھائی جان آپ کے تو پورے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ، دنیا کے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں بھی کیا کرنا ہے، اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر، میں کہا اتنے ہی ڈاکٹر ہو نا، 3 لکھ اللہ کے نبی کی چیز ہے۔ تو پھر ادھر آ کے آپ نے اگلا چکر پھر جب صفا کا شروع کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ 3 دفعہ ویسی دعا نہیں چھوڑنی، دعائیں لکھ کے لے کے جانی ہے۔ اخیر میں آپ کو سچی بات بتا دوں، میرا یہ دعویٰ ہے آپ کی حاجتیں، دعائیں، مشکلیں ختم ہو جانی ہیں، مقام ختم نہیں ہونے۔ آپ نے کہا اب کیا مانگی جاؤں، مانگ مانگ کے سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا تیری جتنی کا حاجتیں مجھے پتہ ہے، میں نے اتنا دروازہ دعاؤں کا کھول دیا ہو کہ تم مانگ مانگ کے تو اندر جا کے اٹھا لو کیا کیا اٹھانا ہے۔ تو کتنی کی کتابیں آپ میری اٹھا لیں گے؟ 2 نہیں، 10 20 30، تو باقی میں کوئی ساری کتابیں لے کے جا سکتے؟ آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کہتا آ جاؤ مانگو کیا کیا مانگتے ہو، اور مجھے بیٹے دے دے، مجھے کر دے، میرا کام کر دے، سارے ہو گئے، پھر ہوں بیٹھے تک دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی دعائیں ختم ہو جانی وہاں پر۔ یہ جب آپ نے کر لیا، جب اینڈ پر آپ اس طرف آ گئے، صفا کے آخر پہ آپ کا 7واں چکر لگا، اس کے بعد 7ویں چکر کے بعد مرد اپنی بال ٹنڈے کرا لیں یا استرے اپنے کٹوا لیں، یا بال کٹوائیں یا استرے سے منڈوا لیں، اور عورت جو ہے وہ تھوڑے سے بال پیچھے سے چوٹی سے لے لے یا یہاں سائڈ سے لے کے کاٹ دے۔ کیا مطلب کہ میں نے اپنی زندگی اب پہلے والی نہیں رکھی، سب گناہ آج کے بعد کاٹ دیے، ختم ہو گئے، رحمت نے مجھے بخش دیا۔ اللہ نے کہا خود ہی کاٹ، اور میرے پہ اتنا بھروسہ کر لے کہ یا اللہ کٹ گیا جو گندا حصہ تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ جو اتنا پھوڑا تھا اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا، یہ انگلی ٹھیک نہیں رہی، کینسر زیادہ ہوگی، کاٹ دی۔ اللہ نے کہا کاٹ دے، بندے کو کہا کارو سار نیچے، وہ بال شیمپو لاؤ جی چوئی صاحب، اینو ہیڈ اینڈ شولڈر نہ دھونا ہے، یہ گری دا تیل لایا کرو، تے کیونے دا کلر نمبر 92 لا کے نا تے پھر تسی بنیا نکلیا کرنا۔ اللہ کا کارو ٹنڈ نیچے کر، نیچے ٹنڈے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا جی وہ دعا کریں، حضور نے کہا یا اللہ جو ٹنڈ کرائے نا تو اس پہ رحم کر لینا۔ اور ایک نے کہا جی وہ بال کٹنا لیا بھی کہو نا، نہیں، فرمایا جو ٹنڈ کرائے اللہ اس پہ رحم کر لینا۔ پھر بندوں نے کہا کہ کوئی بال کاٹنے، فرمایا جو یا اللہ ٹنڈ کرائے نا اس پہ رحم کر لینا۔ 4تھی دفعہ خیر وہ پیچھے پڑ کے اسے کہ ہمارا بھی کہہ دے، آپ نے اچھا اللہ جو بال کٹائے ان پہ بھی کر لینا۔ پر 3 دفعہ کی جو بشارت ہے، یہ ایک ٹنڈ سے مل جائے، وہ نبی جس کے ہونٹ ہلے ہوئے تمہارے لیے، اور یہ بال کچھ نہیں ہے، یہ نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، ان کا کرنا بھی کیا ہے، آقا کے نام پر اس کی دعا لیں۔ میرے ساتھ میں زخم تھے اس زمانے میں نے بچپن سے ارادہ کیا تو کہ ٹنڈ میں نے نہیں اب کرانی ہے، میں نے مکے ہی جا کے کرا دی، تو ضد تھی میری کہ ابو جی کہے، میں نے نہیں ادھر ہی کرا دی جا کے۔ خیر چلو جی، وہاں اللہ نے موقع دیا زخم، وہ اس نے کہا 5 ریال سے بات چلی، وہ کہے زخم ہے آپ کے، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے 5 10 15 20 30 40 ریال 30 ریال میں اس کی مولوی صاحب مجھے کہیں 7 استاد نے کہا کاشف چھاٹ پڑا تو بال کٹا لے، میں کہ نہیں ٹنڈ کرانا۔ اگر ان تھوڑے سے ریالوں کے عفظ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آ جائیں تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ مجھے تو 14 صدیاں پرانی بات یاد آئے مینا کے اندر، میں کہا نہیں یہ تو ٹنڈی کرانی جو مرضی ہو جائے۔ لو جی اس نے ٹائم لگایا، وہ کہتا بندوں زیادہ، میں نے کہا 7 بندوں کا ٹائم لگ جائے گا، تو 7 بندوں جتنے پیسے لے لے مجھ سے۔ 10 ریال میں نے اسے اور اٹھتے ہوئے پھر دی،
وہ مجھے کہے بھی آپ اتنے ٹنڈ کرانے بارے میں کریزی کیوں ہیں؟ اور میں نے کہا 1200-1400 روپے میں 3 دفعہ سرکار نے کہا اللہ اس پہ رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ اگر میں اس دعا کی رحمت کے سائے تلے آ گیا اور میری تو بگڑی بن جانی، یہاں تو خربوں لگا کے نہیں ماننا اس نے قیامت والے دن۔ اور میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوا، میں آیا گھر آ کے نہایا، کپڑے بدلے، دوسرے دن میں اٹھا تو مولوی صاحب میں نے اپنے سر پہ ویسے ہی جیسے حاجی کو عادت ہوتی ٹینڈ میں تھوڑی تھوڑی دیر ہاتھ پھیرتا، کوئی زخم، خون نکلتا تھا، کوئی زخم نہ رہ گیا، کوئی شے نہیں رہ گئی۔ اور میں مولانا صاحب کے پاس آیا، میں کہا حضرت جی دیکھو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے شیشہ منگا کے دیکھا اسپیشلی اس کے، ورنہ میں شیشہ نہیں دیکھتا ان دنوں میں۔ میں حیران ہو گیا، سارا سر صاف، ادھر ہی رحمت ہو گئی، اتنا یقین تھا کہ ادھر ہی ہو گئی، اللہ نے ادھر ہی کر دی۔ ٹنڈ کرا لے آپ کا، یہ آپ کا میں نے عمرہ کرا دیا۔ حج آپ کا اب شروع ہو جائے گا، وہ 8 کو آپ نے احرام اس طرح ہی پہن لینا، پھر حج کا کچھ نہیں، ادھر پہنے مینا میں 5 نمازیں اپنی پڑھیں، یا لیٹس بھی پہنچے کوئی نہیں، بس اب آپ نے چھیڑ چھاڑ جو پہلا کام ہے وہ ذہن میں رکھنا، حج شروع اصل مرحلہ، وہ بھی اسی طرح احرام جیسے عمرے کا پہنا پہن لیا، 8ویں گزر گئی، 9ویں آ گئی۔ 9ویں میں آپ نے عرفات اتر جانا ہے۔ 2 کام اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سارے پاپڑ بلے آپ، یہ دن اگر آپ کا ضائع ہو گیا، آپ 41 دن کا حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو وہ 41 کے 41 ڈوب ہوئے۔ اگر یہ دن ہاتھ اڑ گیا آپ کے، تو آپ کے 41 دن کیا، اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی بگڑی بن گئی آپ۔ بس کان کر لینے بند، تے ٹیلی فون بھی موبائل رات ہی بند، بس کچھ نہیں آپ کو پتا، آپ قبر میں آ گئے ہیں، بس عرفات میں نہیں آئے، قبر میں آ گئے۔ کسی نے نہیں جانا جی حاجیاں جو ہوتے نماز پڑھ رہی ہو رہی جی جبل رحمت تے چلو جی، کچھ نہیں کرنا، سب 2 نمبری۔ اپنے ہی خیمے میں بہنوں نے بھائیوں نے بس کام ایک ہی رکھنا ہے، تسبیح، قرآن مجید، دعا۔ میں کہتا ہوں بات ہی نہیں کرنی کسی سے، نہ شوہر سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، کچھ نہیں، لٹ جائیں گے آپ اگر یہ وہ دن ہے جس دن ڈاکہ پڑنا ہے۔ کیونکہ جب یہ دن آتا ہے اس دن شیطان جو ہے نا وہ اپنی پورے گروہوں کو لے کے وہ کہتا ہے یہ 70 سال کی گناہ کرنے کے بعد ابھی روئے گا تو رب نے معاف کر دینا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنے دینا، اس سے ایسی حرکت کرانی، اس کا بیڑا کرانا میں نے۔ میرے حضرت صاحب ساتھ تھے، میں نے کہا مولوی صاحب کتنے حاجی ماشاءاللہ فرشتے ہی آ گئے۔ کہا فرشتے کاٹا ہے، شیطان پھیر رہے تھے، تیرا ایمان لے جائیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا بند۔ ہم صبح اٹھ کے گئے، وہاں جا کے ہم نے غسل، ہمیں موقع مل گیا ایک جگہ غسل خانے کا، نہا لیے، موقع ملے تو نہا لیں، فریش ہو لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ٹائلٹ ہوتے ہیں نا ان کو بھی دھو لیتے ہیں، پانی مار کے دھو لیں، وہ جگہ پاک ہو جاتی، وہ وہیں پہ اتارے، تھوڑا سا پانی گرا کے جلدی جلدی باہر آ جائیں، زیادہ دیر نہ لگے۔ ہم نے آئے، انہوں نے کہا کاشف ظہر کی نماز ہوئی، ظہر اور عصر کٹھی پڑھنی، میں آپ کو بات، سرکار مسافر تھے، مقیم تھے، ہمیں نہیں پتا، حضور نے قیامت تک کے لیے دین دے دیا، حضور ورنہ بتا کے جاتے الگ الگ پڑھنی نہیں، پڑھنی بھی کٹھی اور پڑھنی بھی کسر، 2 ظہر کی 2 عصر کی، بس جو مرضی آپ کو جی فلانا مولوی یہ کہتا ہے، چپ، میرے نبی نے 2 پڑھی ہیں، میں نے بھی 2 پڑھ کے اللہ کو دے دی، بس میں نے کہا جو تیرے نبی نے کیا ہم نے بھی کر لیا، بس ہمیں مسئلوں کا کوئی نہیں پتا، ہمیں پتا چلا سرکار آئے تھے، ایک ہی حج کیا سرکار نے، یہیں بیٹھ کر چلے گئے، 2 پڑھی ہیں، بعد میں جو مرضی پڑھتا ہے، ہم نے 2 پڑھ لی۔ آپ نے وہاں ان کو تنگ نہیں کرنا، چپ کر کے 2 پڑھے، ساتھ وہاں پہ کٹھی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے انہوں نے دعا کرائیں گے، کر لیں، اٹھ جائیں۔ امام کا خطبہ ویسے ہم سن لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے نا کچھ لڑکے بڑے ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں، موبائل سے اچھا کام لے لیتے ہیں، وہ فریکوینسی سیٹ کر کے نا تو جو مائک ہوتے اس کے آگے لگا دیتے ہیں، پھر سارے سن لیتے ہیں۔ تو وہ اگر کوئی لڑکا ایسا کر دے اپنی ذہانت سے، کتنے گناہ لڑکے کرتے ہیں، تو لڑکوں کو بھی کہتا ہوں بھی بھائی تم وہاں جا کے یہی کام کر دو۔ تو ہمارے وہاں 2 لڑکے تھے، انہوں نے فریکوینسی سیٹ کی، بڑا مزہ آیا، انہوں نے حرم کا امام کا خطبہ دیا، میں نے اٹھ کر اس کے ترجمہ کر دیا سارا ہی، میں نے کہا پہلے ایک دفعہ سن لو تو پھر مڑ کے میں تو ترجمہ کر کے ترجمہ ہوا، وہ سارا سنایا لوگوں کو، 2 رکعتیں پڑھی، 4 پڑھائیں تو ختم۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ آپ کو میں اب بتانے لگا، کتاب اٹھانی ہے اپنی، بلکہ قرآن مجید چھوڑ جائیں،
اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے جانا ہے جہاں جس نے بھی جانا ہے. بادشاہ کے دربار میں قدم رکھنے دماغ سیٹ کر کے جانا ہے, غلطی نہیں ہو جانی چاہیے. بس چلتے جائیں, چھوٹے قدم اٹھانے ہیں, بڑے قدم نہیں اٹھانے. بھاگ کر نہیں جانا, چاہے نماز ہوتی ہونے دیں, بھاگ کر نہیں جانا. چھوٹے چھوٹے قدم, جھکی جھکی نگاہیں. مجرم بلکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گلے میں کسی نے نا پٹا ڈالا ہوا ہے اور کھینچ کے لے کے جا رہا ہے, بس کتے ہی بن جائیں قسم کے اس کے در کے. جا رہے ہیں نیچے نیچے جا رہے ہیں, چال چلے جائیں. جہاں آپ کو نظر آ جائے حجر اسود والا حصہ, سبز لائٹ لگی ہے, وہاں چلے جائیں. بس کوئی نیت نہیں, بسم اللہ واللہ اکبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یہ کر کے طواف شروع کر دینا. مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لے گا, عورت چلنی شروع ہو جائے گی. عورت کو عورت کے حال پہ چھوڑ دیں, مرد کو مرد کے حال پہ. ایسے ہی مردوں نے پیچھے پکڑی ہوتی ہے, ادھر نہ چلیے ادھر نہ چلیے. چلو پکڑا بھی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن اس وقت دونوں کی قبریں الگ الگ بننی ہیں. پکڑ کے نہیں قبر میں لے جانا, چھوڑ دے اس کو کہ یہیں سے سیکھ کے جا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے, عورت ہی سکھاتی تھی نبی کے گھر میں. یہ کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ ادھر سے سیکھ کر جائے, اپنا طواف یہ شروع کرے, یہ اپنا طواف شروع کرے. دونوں اپنے اپنے طواف میں چل پڑیں, پڑھ لیں. اب شروع ہو گئی بادشاہ کی حمد و ثنا, کوئی لفظ نہیں منہ سے نکالنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے جتنا برابر دنیا میں کوئی کلمہ نہیں ہے, چوتھا کلمہ. بس یہ بادشاہ کے دربار کے گرد آباب ہو گئے, پروانے درمیان میں ہے, شمع. بس نثار ہی ہونا ہے, قربان ہی ہونا ہے. آج دلوں کے بوجھ نکال دینے, آج اندر کی باتیں بیان کرنی, جو گناہ بندوں کو نہیں پتہ چل سکے وہ بیان کرنے. کہ بادشاہ تیرے دربار میں آ گئے, تو حقیقت جانتا ہے میں نے زندگی میں کیا کیا چلاکیاں ہوشیاریاں بے ایمانیاں کی ہیں. کہتے بادشاہ معاف کر دیتا ہے اس لیے تیرے پاس آ گئی. یہ ذہنیت رکھ کے چوتھا کلمہ شروع. جب آپ آ جائیں رکن یمانی کے پاس, جو حجر اسود سے پہلے کا کونا آتا ہے اس کو رکنے, وہاں ہو سکے تو آپ نے ہاتھ لگانا ہے دایاں, ہو سکے تو, فرض کوئی نہیں. لوگ چومتے بھی ہیں, پنگے بھی لیتے ہیں وہاں پر جا کے. آپ نے نہ چومنا نہ کچھ بھی نہیں, ہاتھ لگا, نہیں لگا تو ختم. وہاں سے پھر آپ نے کلمہ شریف روک دینا ہے اور اب اپنے لیے دعا مانگنی شروع کر دی. پہلے ہو گئی تعریف, اب کیا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. او میرے پیارے اللہ میاں, یہ دنیا بھی اچھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی اچھی کر دے. میں کیا, میری اولاد کیا, میرا مال جان کیا, ہم تو سارے کے سارے انسان تیرے عذاب سے پناہ مانگتے, ہمیں معاف فرما. یہ آپ نے حجر اسود تک جاتے جاتے آپ نے یہ شروع کرنا ہے. طواف کے آغاز میں بھی آپ بوسہ لے سکتے ہیں حجر اسود کا, لیکن نہیں موقع ملا چھوڑ دیں, وہ بوسہ ہو گیا. اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں وہ سن لیں. وہ اکثر لوگ اس کی وجہ سے حج میں بڑی بد نظمی, کوئی اس طرح ہاتھ کر کے چوم رہا ہے, کوئی اس طرح کر کے کھڑا ہے, تو کچھ نہیں کرنا. آپ کے ہاتھ نیچے ہوں, بس آپ نے اگر موقع ملا تو چوم لیں. حضور کو ایک دفعہ موقع ملا تو آپ نے چوم لیا, دوسری دفعہ سرکار اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنی محجن جو لاٹھی مبارک تھی اس کو لگایا تو اس کو چوم لیا. کسی کے پاس کوئی کپڑا تھا اس نے اس کے ساتھ لگایا, اس کو اتنا ہی ثواب. لیکن اگر موقع نہیں ملا, رش ہے, بس اس طرف ذرا سا اس طرح ٹیڑھے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نکل جانا. 7 چکر 8 اللہ اکبر, چکر 7 اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے, ہر چکر اللہ اکبر پہ ختم کرنا ہے. آپ کا طواف جب ختم ہو جائے 7 چکروں کا, ہائے ہائے ہائے, وقت تھوڑا, یہ شیخ صاحب سے پوچھیں, 7 چکروں کا بیان کروں تو پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ ہیں کیا. ایک شعر سنا دیتا ہوں جو اتنا سب پنجابی کا یاد, میں تو وہ پڑھتا ہوں جو اللہ والا سنا. ساڈیاں کیتیاں ول نہ جا سائیاں, ساڈے جیڑ کوئی گناہ گار نہیں, کر فضل ہے فضل درکار تیرا, تیرے فضلوں باج بیڑا پار نہیں. میں تو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہوں,
یہ تو طواف اور پیسے یہ تو ساری باتیں ہیں، بات تو تیرے فضل کی ہے، چکر میرے کیا ہیں؟ یہ تو گناہوں کے چکر ہیں، سارا مسئلہ تیرے کرم کا ہے، سارا رولا تیری رحمت کا ہے، برس جائے تے سونیاں پرے ہٹائیاں تے کوجیاں گل نہ لائیں، ہم جیسے گندے گناہوں سے لتھڑے ہوں کو تو اپنے پاس لے جائے، تیرا کیا ہے بادشاہ، تیرا کچھ نہیں جاتا، رحمت کے سمندر میں 2 ڈبکیاں لگوا دے، اس طرح باہر نکلوں گا جیسے دھلا ہوا نورانی بن جاؤں۔ یہ ایک ہی طواف ہے، ایک ہی چکر میں اتنی سی بات کہہ دیں بادشاہ کے، میں کیا ایسی بات کریں بادشاہ کو جوش میں آ جائے رحمت کہ بندہ کہہ گیا ہے۔ 7 چکر جب اس طرح لگیں، قدم چھوٹے ہوں، لرز رہے ہوئے قدم ہوں، ڈگمگاتے قدم ہوں، بس سوچ لیں ہر قدم کے نیچے پل سرات ہے، ہر بات یاد آتی ہے کہ اس وقت دھوکہ کیا تھا، اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، یہ غیبت ہو گئی، یہ حرام کما لیا تھا، یہ برا کام کر لیا، یہ اچھا کر لیا، ہر قدم کے ساتھ ایک، جتنے قدم اٹھتے جائیں گے اتنے کبیرہ گناہ اللہ معاف کرتا چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے مقام ابراہیم پر، اگر وہاں جگہ ہے ٹھیک ہے، ورنہ پورے خانے کعبے میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے بیت الحرام تو حرم کے اندر کہیں بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد تھکے ہوئے جب گر کے آپ نے 2 پڑھنے ہیں نا، میں کہتا ہوں اس کا بھی سواد اپنا ہی ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر کے یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کو اعلیٰ مقام دیا، میرا بھی ایسا ہی مقام بنا دے۔ ابراہیم کا مقام کیا ہے کہ اس کو اولاد ایسی نیک دے دی تو نے کہ بعد میں آج پوری دنیا کے اندر اسی کی اولاد کا دین کا کیا ہوا کام ہے۔ حضرت اسحاق نبی، یعقوب نبی، اسماعیل نبی، یوسف نبی، یہ حضرت سلیمان نبی، داؤد نبی، جتنے نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے، حتیٰ رسول پاک بھی ابراہیم علیہ السلام کے پتر، یہ بھی وزیر۔ اللہ ایسی اولاد دے دے جو میرے بعد صدقہ جاریہ بن جائے، یہ مقام عطا فرما دے مجھے، وہ مقام، وہ مانگنی شے اللہ سے۔ جب وہ اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی کھجوریں کھانی ہیں کھجوریں کھا لیں، کوئی پانی پینا ہے پانی، طواف کے دوران بھی جن کی شوگر لو ہوتی ہے وہ کھجوریں جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے، یا احرام کی اڑیس میں دے لیں، وہ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اور کوئی ضروری بات ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں۔ اللہ نے دیکھا ہے کہ بندہ راشی بڑا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندے آنے ہیں، اس لیے کوئی ضروری بات کسی کو پکڑ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب وہ بھی 2 کر لیے، اب آپ نے تسلی کر لی، اٹھ جائیں تو ایک دفعہ اب صفا مروہ کرنے سے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر بوسہ لینا ہے حجر اسود کا، لیکن وہ ملتا نہیں ہے، راشی اتنا ہوتا ہے، بس ادھر سے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو اکثر لوگوں کو بھول گئے۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، یہ میں 8ویں جماعت میں اس وقت پڑھتا تھا، تو مولانا صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد یہ بات کسی حاجی کو سمجھا رہے تھے، تو اس نے کہا میں تو اتنی دفعہ گیا ہوں میں نے نہیں کیا، تو میرے ذہن میں وہ بات رہ گئی، انہوں نے کہا یہ وہ سنت ہے جو بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے ہیں، تو میرے ذہن میں پھر بات رہ گئی کہ اب بھی میں جاؤں گا تو میں بھی ایسے پھر پورا کروں گا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، حج ان کا ہی بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے گئے وہاں پر حجر اپنا صفا مروہ پر، وہاں جا کے آپ نے صفا مروہ پہ چڑھ جانا ہے۔ ایک دعا اس کے اندر لکھی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدہ ہیں وہزم الاحزاب عبدہ، یہ دعا پڑھنی وہاں پر جا کے کہ نبی پاک نے پڑھی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، حضور تنہا تھے، مدد کی، اپنا وعدہ پورا کیا، اور لشکروں کے لشکروں کو اللہ نے اپنے میرے اکیلے کے ذریعے سے بھگا دیا جو شیطان کے لشکر تھے۔ تو یہ دعا اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی، کر کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرنے، دعا چھوڑ دیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، پھر دعا، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، دعا، بس آمین کہہ کے 3 دفعہ یہ آپ نے کام کر کے تو اب آپ نے چل پڑنا ہے۔ بس جو آپ نے اب چلنا ہے نا وہ بیویوں کے لیے، اپنے پتر کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کس طرح ماں بھاگی ہے وہاں پر،
ماں کی دوڑ لگی رہی، ہاجر اکیلی رہ گئی، تنہے تنہا، کوئی پوچھنے والا کوئی نہ۔ جب 7 چکر لگا لی تو کوئی بندہ ہے میرے پتر کے لیے، پانی کے لیے؟ اچانک جب 7ویں چکر پہ آئی تو جبریل تھا انسان کے روپ میں۔ انہوں نے کہا بی بی تو کون؟ یہ نہیں کہا میں ہاجرہ، حاجر، ان کا نام حاجر ہے، لوگ ایسے ہی حاجرہ حاجرہ کہتے ہیں، نام حاجر ہے۔ تو اس نے نہیں کہا حاجر، تو اس نے بتاؤں کیا کہا؟ اتنی عورتیں اپنے آپ کو چھپاتی تھی اس زمانے میں۔ اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا ام اسماعیل، اسماعیل کی ماں، اس کی ماں۔ تو اس نے کہا کہاں گیا اسماعیل کا ابا؟ اس نے کہا ابراہیم تھا، وہ ہمیں یہاں چھوڑ گیا اللہ کے کہنے پہ۔ تو کہا کس کے بھروسے پہ چھوڑ گیا؟ کہتے کہ اللہ کے بھروسے پر۔ تو پھر تو نے کیا کہا؟ کہتے میں نے کہا اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے نا تو اللہ مجھے کبھی زندگی میں ضائع نہیں کرے گا۔ تو جبریل نے کہا پھر تیرے ایمان نے اللہ نے آج مجھے بھیج دیا، اللہ تجھے اب ضائع نہیں کبھی قیامت تک کرے گا۔ ضائع نہیں کیا اللہ نے۔ مائیں اسماعیل کی اگر طرز پر وہاں اپنے بچوں کو پالتی تو آج یہ کنجر خانے نہ ہوتے دنیا کے اندر۔ ماں مر گئی، ہاجرہ جیسی ماں نہیں ہے۔ اللہ نے حج کیوں رکھایا؟ عورت کو کہا کہ تو اسماعیل کی ماں کی طرح بن، مرد کو کہا تو ابراہیم بن، پھر ایک نسل دے اللہ پاک کو جو نیکوں کی نسل ہو۔ یہ اس لیے بلایا وہاں وہ کیا ہے؟ ورنہ داستان ہے نا، اس داستان کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ کرایا اللہ نے اور اس کے۔ اب یہاں سے چکر لگانے کے بعد جب میں جاؤں گی صفا مروہ کر کے، اب میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اوپر لگا دوں گی۔ میں عہد کرتی ہوں کہ ویسے ہی پالوں گی جیسے میں نے اسماعیل کو پالا تھا۔ یہ ماں کے لیے۔ اور وہاں پہ درمیان میں وہ چھوٹا سا ایک ہے، چھوٹا سا ٹکڑا میلین اخضر ہے، اوپر روشنی لگی ہوئی ہے، وہاں بھاگتے ہیں، بڑوں کو بگاتا ہے۔ وہاں میں جب بھاگتا ہوں میں آپ بھی ہنس پڑتا ہوں، میں کہا واہ یا اللہ کیا تیرے کہنے۔ دور ادھر سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ میں کہا بادشاہ تو بیٹھا ہے ادھر، سارے بادشاہ دوڑے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا، نواز شریف، شاہ فہد، فلانا جی، جنرل سی میسی، اور سب دوڑے، سارے اچھا جی دوڑ رہے ٹھک ٹھک ٹھک۔ ورنہ دوڑانے کا کیا تھا؟ سب کو دوڑا رہے ہیں، غلام بھاگ رہے ہیں وہاں پر بادشاہ کے محل کے اندر، غلام بھاگ رہے ہیں گردشوں کے اندر۔ بھاگو، جب میں حکم دے دوں بھاگا کرو سارے۔ پھر چڑھے وہاں پر، جب آپ جائیں رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھتے جائیں۔ او سونے اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، پھر کون مجھ پر رحم کرے گا؟ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم، رحم 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 کچھ بھی نہ کہے۔ وہ آپ نے دیکھا جب بادشاہ فیصلے کر دیتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، تو درباریوں نے جس کو بچانا ہوتا تھا وہ پھر بادشاہ جب کہتا ہے اس کے قتل کا حکم، تو درباریوں کی آوازیں اٹھ جاتی، رحم رحم شہنشاہ معظم رحم، فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ آپ بھی وہاں پہ رحم رحم، بادشاہ رحم، مجھ پہ رحم، اس بھاگتے ہوئے پہ رحم، اس دوڑتے ہوئے پہ رحم ہے، اس بے آسرا لاچار پر رحم، اس بے کس پہ رحم، اس گناہ گار پہ رحم، یہ اپنی شیطان کا ایجنٹ بن گیا اس پہ رحم، اللہ اس کے فریب میں آ گیا اس پہ رحم۔ یہ رحم مانگنا ہے۔ جب آپ دوسری چکر پہ چلے جائیں تو وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا ہے۔ وہاں بھی 3 دفعہ وہی عمل دہرانا ہے جو آپ نے صفا شروع کرتے، کیونکہ اب آپ کا مروہ شروع ہونے والا ہے۔ صفا تو ختم ہو گیا، مروہ بھی شروع کر کے پھر آپ نے ادھر ختم کر۔ اب پھر ادھر آ گئے تو ادھر آ کے یہ 2 چکر بن جانے، وہاں یہاں سے ادھر گیا 1 چکر، وہاں سے ادھر۔ کئی بھائی جو ہے نا ایک پورا چکر کاٹ کے آ کے کہتے ہیں جی 1 چکر ہوا، 14 لگا دیتے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک کہتا بھائی یہ 1.5 بڑے چکر، میں نے کہا کتنے لگا لیے؟ کہتا ہے اوہ، میں نے کہا بھائی جان آپ کے تو پورے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ دنیا کے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں بھی کیا کرنا ہے۔ اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر، میں کہا اتنے ہی ڈاکٹر ہو نا۔ 3 ایک الگ اللہ کے نبی کی چیز ہے۔ تو پھر ادھر آ کے آپ نے اگلا چکر پھر جب صفا کا شروع کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ 3 دفعہ ویسے ہی دعا نہیں چھوڑنی، دعائیں لکھ کے لے کے جانی ہے۔ اخیر میں آپ کو سچی بات بتا دوں، میرا یہ دعویٰ ہے آپ کی حاجتیں، دعائیں، مشکلیں ختم ہو جانی ہیں، مقام ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا اب کیا مانگی جاؤں، مانگ کے تو سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا تیری جتنی کا حاجتیں مجھے پتہ ہے، میں نے اتنا دروازہ دعاؤں کا کھول دیا ہو کہ تم مانگ کے تو اندر جا کے اٹھا لو کیا کیا اٹھانا ہے۔ تو کتنی کی کتابیں آپ میری اٹھا لیں گے؟ 2 نہیں، 10 10 20 30، تو باقی میں کوئی ساری کتابیں لے کے جا سکتے؟ آپ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کہتا آ جاؤ
مانگو کیا کیا مانگتے ہو، اور مجھے بیٹے دے دے، مجھے آ کر دے، میرا آ کام کر دے، سارے ہو گئے، پھر ہوں بیٹھے تک دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی دعائیں ختم ہو جانی وہاں پر۔ یہ جب آپ نے کر لیا، جب اینڈ پر آپ اس طرف آ گئے، صفحہ کے آخر پہ آپ کا 7واں چکر لگا، اس کے بعد 7ویں چکر کے بعد مرد اپنی بال ٹنڈے کرا لیں یا استرے اپنے کٹوا لیں، یا بال کٹوائیں یا استرے سے منڈوا لیں، اور عورت جو ہے وہ تھوڑے سے بال پیچھے سے چوٹی سے لے لے یا یہاں سائڈ سے لے کے کاٹ دے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنی زندگی اب پہلے والی نہیں رکھی، سب گناہ آج کے بعد کاٹ دیے، ختم ہو گئے، رحمت نے مجھے بخش دیا۔ اللہ نے کہا خود ہی کاٹ، اور میرے پہ اتنا بھروسہ کر لے کہ یا اللہ کٹ گیا جو گندا حصہ تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ جو اتنا پھوڑا تھا اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا، یہ انگلی ٹھیک نہیں رہی، کینسر زیادہ ہوگی، کاٹ دی۔ اللہ نے کہا کاٹ دے، بندے کو کہا کارو سار نیچے، وہ بال شیمپو لاؤ جی چوئی صاحب، اینو ہیڈ اینڈ شولڈر نہ دھونا ہے، یہ گری دا تیل لایا کرو، تے کیونے دا کلر نمبر 92 لا کے نا، تے پھر تسی بندیاں نکلیا کرنا۔ اللہ کا کارو ٹنڈ نیچے کر، نیچے ٹنڈے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا جی وہ دعا کریں، حضور نے کہا یا اللہ جو ٹنڈ کرائے نا تو اس پہ رحم کر لینا۔ وہ ایک نے کہا جی وہ بال کٹن والے دا بھی کہو نا، نہیں، فرمایا جو ٹنڈ کرائے اللہ اس پہ رحم کر لینا۔ پھر بندوں نے کہا کہ کوئی بال کاٹ، نہیں، فرمایا جو یا اللہ ٹنڈ کرائے نا اس پہ رحم کر لینا۔ چوتھی دفعہ اخیر وہ پیچھے پڑ کے اسے کہ ہمارا بھی کہہ دے، آپ نے اچھا اللہ جو بال کٹائے ان پہ بھی کر لینا۔ پر 3 دفعہ کی جو بشارت ہے، یہ ایک ٹنڈ سے مل جائے، وہ نبی جس کے ہونٹ ہلے ہوئے تمہارے لیے، اور یہ بال کچھ نہیں ہے، یہ نام ہی آئے تو کوئی بات نہیں، ان کا کرنا بھی کیا ہے، آقا کے نام پر اس کی دعا لیں۔ میرے ساتھ میں زخم تھے اس زمانے میں نے بچپن سے ارادہ کیا تو کہ ٹنڈ میں نے نہیں اب کرانی ہے، میں نے مکے ہی جا کے کرانی ہے، تو ضد تھی میری، ابو جی کہے میں نے نہیں ادھر ہی کرانی جا کے، خیر چلو جی وہاں اللہ نے موقع دیا زخم، وہ اس نے کہا 5 ریال سے بات چلی، وہ کہے زخم ہے آپ کے، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے 5 10 15 20 30 40 ریال 30 ریال میں اس کی مولوی صاحب مجھے کہے 7 استاد کا کاشف چھاٹ پڑا تو بال کٹا لا، میں کہ نہیں ٹنڈ کرانا۔ اگر ان تھوڑے سے ریالوں کے عفظ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آ جائیں تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ مجھے تو 14 صدیاں پرانی بات یاد آئے مینا کے اندر، میں کہا نہیں یہ تو ٹنڈی کرانی جو مرضی ہو جائے۔ لو جی اس نے ٹائم لگایا، وہ کہتا بندوں زیادہ، میں نے کہا 7 بندوں کا ٹائم لگ جائے گا، تو 7 بندوں جتنے پیسے لے لے مجھ سے۔ 10 ریال میں نے اسے اور اٹھتے ہوئے پھر دی۔ وہ مجھے کہے بھی آپ اتنے ٹنڈ کرانے بارے میں کریزی کیوں ہیں؟ اور میں نے کہا 1200-1400 روپے میں 3 دفعہ سرکار نے کہا اللہ اس پہ رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ اگر میں اس دعا کی رحمت کے سائے تلے آ گیا، اور میری تو بگڑی بن جانی، یہاں تو خربوں لگا کے نہیں ماننا اس نے قیامت والے دن۔ اور میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوا، میں آیا گھر آ کے نہایا، کپڑے بدلے، دوسرے دن میں اٹھا تو مولوی صاحب میں نے اپنے سر پہ ویسے ہی جیسے حاجی کو عادت ہوتی ٹینڈے میں تھوڑی تھوڑی دیر ہاتھ پھیرتا، کوئی زخم، خون نکلتا تھا، کوئی زخم نہ رہ گیا، کوئی شے نہیں رہ گئی۔ وہ میں مولانا صاحب کے پاس آیا، میں کہا حضرت جی دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ میں نے شیشہ منگا کے دیکھا اسپیشلی اس کے، ورنہ میں شیشہ نہیں دیکھتا ان دنوں میں حیران ہو گیا، سارا سر صاف، ادھر ہی رحمت ہو گئی، اتنا یقین تھا کہ ادھر ہی ہو گئی، اللہ نے ادھر ہی کر دی۔ ٹنڈ کرا لے آپ کا، یہ آپ کا میں نے عمرہ کرا دیا۔ حج آپ کا اب شروع ہو جائے گا، وہ 8 کو آپ نے احرام اس طرح ہی پہن لینا، پھر حج کا کچھ نہیں، ادھر پہنے مینا میں 5 نمازیں اپنی پڑھیں، یا لیٹس بھی پہنچے کوئی نہیں، بس اب آپ نے چھیڑ چھاڑ جو پہلا کام ہے وہ ذہن میں رکھنا، حج شروع اصل مرحلہ، وہ بھی اسی طرح احرام جیسے عمرے کا پہن لیا، 8ویں گزر گئی، 9ویں آ گئی، 9ویں میں آپ نے عرفات اتر جانا ہے۔ 2 کام اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سارے پاپڑ بیلے آپ، یہ دن اگر آپ کا ضائع ہو گیا، آپ 41 دن کا حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو وہ 41 کے 41 ڈوب ہوئے، اگر یہ دن ہاتھ اڑ گیا آپ کے، تو آپ کے 41 دن کیا، اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی بگڑی بن گئی آپ، بس
کان کر لینے بند تے ٹیلی فون بھی موبائل رات ہی بند. بس کچھ نہیں آپ کو پتا, آپ قبر میں آ گئے ہیں, بس عرفات میں نہیں آئے, قبر میں آ گئے. کسی نے نہیں جانا جی حاجیاں جو ہوتے نماز پڑھ ہو رہی جی جبل رحمت تے چلو جی, کچھ نہیں کرنا, سب 2 نمبری. اپنے ہی خیمے میں بہنوں نے بھائیوں نے بس کام ایک ہی رکھنا ہے, تسبیح, قرآن مجید, دعا. میں کہتا ہوں بات ہی نہیں کرنی کسی سے, نہ شوہر سے, نہ بھائی سے, نہ بہن سے, کچھ نہیں. لٹ جائیں گے آپ اگر یہ وہ دن ہے جس دن ڈاکہ پڑنا ہے. کیونکہ جب یہ دن آتا ہے اس دن شیطان جو ہے نا وہ اپنی پورے گروہوں کو لے کے وہ کہتا ہے یہ 70 سال کی گناہ کرنے کے بعد ابھی روئے گا تو رب نے معاف کر دینا, میں نے اس کو معاف نہیں کرنے دینا, اس سے ایسی حرکت کرانی, اس کا بیڑا کرانا میں نے. میرے حضرت صاحب ساتھ تھے, میں نے کہا مولوی صاحب کتنے حاجی ماشاءاللہ فرشتے ہی آ گئے. کہا فرشتے کاٹا ہے, شیطان پھیر رہے تھے, تیرا ایمان لے جائیں گے. اچھا جی, انہوں نے کہا بند. ہم صبح اٹھ کے گئے وہاں جا کے ہم نے غسل, ہمیں موقع مل گیا ایک جگہ غسل خانے کا, نہا لیے, موقع ملے تو نہا لیں, فریش ہو لیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو ٹائلٹ ہوتے ہیں نا ان کو بھی دھو لیتے ہیں, پانی مار کے دھو لیں, وہ جگہ پاک ہو جاتی. وہ وہیں پہ اتارے, تھوڑا سا پانی گرا کے جلدی جلدی باہر آ جائیں, زیادہ دیر نہ لگے. ہم نے آئے, انہوں نے کہا کاشف ظہر کی نماز ہوئی, ظہر اور عصر کٹھی پڑھنی. میں آپ کو بات, سرکار مسافر تھے, مقیم تھے, ہمیں نہیں پتا. حضور نے قیامت تک کے لیے دین دے دیا. حضور ورنہ بتا کے جاتے الگ الگ پڑھنی نہیں, پڑھنی بھی کٹھی اور پڑھنی بھی قصر, 2 ظہر کی 2 عصر کی, بس. جو مرضی آپ کو جی فلانا مولوی یہ کہتا ہے, چپ, میرے نبی نے 2 پڑھی ہیں, میں نے بھی 2 پڑھ کے اللہ کو دے دی, بس. میں نے کہا جو تیرے نبی نے کیا ہم نے بھی کر لیا, بس. ہمیں مسئلوں کا کوئی نہیں پتا, ہمیں پتا چلا سرکار آئے تھے, ایک ہی حج کیا سرکار نے, یہیں بیٹھ کر چلے گئے, 2 پڑھی ہیں, بعد میں جو مرضی پڑھتا ہے ہم نے 2 پڑھ لی. آپ نے وہاں ان کو تنگ نہیں کرنا, چپ کر کے 2 پڑھے, ساتھ وہاں پہ کٹھی نماز پڑھیں, اور اس کے بعد آپ نے انہوں نے دعا کرائیں گے, کر لیں, اٹھ جائیں. امام کا خطبہ ویسے ہم سن لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے نا کچھ لڑکے بڑے ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں, موبائل سے اچھا کام لے لیتے ہیں. وہ فریکوینسی سیٹ کر کے نا تو جو مائک ہوتے اس کے آگے لگا دیتے, پھر سارے سن لیتے ہیں. تو وہ اگر کوئی لڑکا ایسا کر دے اپنی ذہانت سے, کتنے گناہ لڑکے کرتے ہیں, تو لڑکوں کو بھی کہتا ہوں بھائی تم وہاں جا کے یہی کام کر دو. تو ہمارے وہاں 2 لڑکے تھے, انہوں نے فریکوینسی سیٹ کی, بڑا مزہ آیا. انہوں نے حرم کا امام کا خطبہ دیا, میں نے اٹھ کر اس کے ترجمہ کر دیا سارا ہی. میں نے کہا پہلے ایک دفعہ سن لو تو پھر مڑ کے میں تو ترجمہ کر کے, ترجمہ ہوا, وہ سارا سنایا لوگوں کو, 2 رکعتیں پڑھی, 4 پڑھائیں تو ختم. اب اس کے بعد کا مرحلہ آپ کو میں اب بتانے لگا. کتاب اٹھانی ہے اپنی, بلکہ قرآن مجید چھوڑ جانا ہے, دعاؤں والی کتاب اگر ہے تو وہ لے جائیں. تسبیح, آپ کا مصلی, 1 چھتری, 7 پانی کی بوتل اور 1 رومال, کھجوریں ہیں تو کھجوریں لے کے نا, یہ شیخ صاحب کا خیمہ چھوڑ کے کوئی جھاڑی, کوئی درخت ہیں, کوئی سائے دار جگہ, وہاں جا کے چھپ جانا ہے, نظر نہ آئے آپ. سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے رب کے پاؤں پڑھ کے ترلے, منتے, واسطے, وسیلے, ہمیں معاف کر دے. بس آنسو تھمنے نہیں چاہیے آپ کے, یہ آخری رونا ہے زندگی کا. مرنے والے پہ کتنا رو لیتے ہیں ماں باپ کے مرنے پہ, یہ آپ نے اپنے آپ پہ رونا ہے کہ میں مر گیا, میں مر گیا, اگر تو نے نہ بخشا میں مر گیا, میں لٹ گیا, میں برباد ہو جاؤں گا. تیری بارگاہ سے اگر رحمت کا آج نہ ملی, میں کسی جگہ کا نہیں, مجھے رحمتیں دے دے, مجھے برکت, میرے نامہ مال کو دھو دے, پھاڑ دے, آگ میں پھینک دے, مجھے نہ پھینکی آگ میں, نامہ مال آگ میں پھینک کے جلا دے, جیسے تیسے کر اپنی رحمت کو حرکت میں لا. منتیں کر لینی جو آپ نے کر سکتے ہیں, زندگی کی آخری منتیں جو آپ نے کرنی ہیں. آنا نہیں ہے مغرب کی نماز تک. دور میں نے دیکھا, مجھ سے دور تھوڑے فاصلے پر 2 مصری لڑکے, جوان, خوبصورت, بڑے قد کے, ایک اس کی بڈھی امی, ایک ان کا ابا. ہائے ہائے ہائے, وہ میں کو روئیں, ادھر دل پہ چوٹ پڑے.
ہے؟ ماں روتی روتی سجدے میں گر جائے، پتر پکڑ پکڑ ماں کو اٹھائے، پھر خود بھی روئے، ماں کہے اللہ یہ میرے پتر کتنے سونے، تو ان کو جہنم میں نہ پھینکی۔ ماں کہے اللہ کتنے گورے چٹے، میں ان کی عربی کی دعائیں سنوں تو رو ہی جاؤں۔ میں نے کہا اللہ تو اتنے پیارے لوگوں کو بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ ماں رو رو کہ اللہ ان کو آزاد کر دے۔ باپ روئے اللہ مجھ بڈھے پہ رحم کری، مجھ بڈھے پہ رحم کری۔ وہ میں کہا روئے اللہ تو میری سفید داڑھی کی طرف دے، اللہ میری اولاد کو بھی بچا لے، اللہ میں ان کو جہنم میں جلتا نہ دیکھ سکوں گا۔ وہ بچے روئیں ساتھ، جوان لڑکے، میں اتنے تگڑے بڑے بڑے ہاتھوں والے، میں نے اتنے پتہ نہیں فرشتے ہی تھے، میں کہوں ان کی طرف دیکھ دیکھ کے حالت اپنی غیر ہے۔ بس بات نہیں کرنی، خیمے میں بیوی لگ تو مرد لگ، کسی عورت کوئی کسی عورت کی بات کا جواب بج ہی نہیں۔ آپ میری دوست ہیں، آج حشر کا دن ہے، بس آج میں نے اپنا دامن بچانا، چپ کر کے ایک نکر پہ لگنا ہے، چادر نیچے کرنے، اندر بیٹھی آپ ادھر مانگیں، آپ جاڑیوں میں گم ہو جائیں، کوئی ڈھونڈے ہی نہ، آپ کو پتہ ہی نہ لگے چودھری مجھے دیکھ رہے تھے میں اور ڈفانگ کر لوں، ریا ہی نہ آ جائے کہیں، اجنبیوں کے درمیان چلے جائیں جو آپ کو نہ جانتے ہوں، آپ ان کو نہ جانتے ہوں، وہاں پانی پئیں، تھوڑا کھجور کھائیں، چھتری کے نیچے اپنا مسلح رکھا ہوا مٹی پہ رکھا ہوا ہو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد مٹی پہ اس طرح اپنی یہ گالیں لگانی ہے زمین پہ، صاف نہیں کرنی بعد میں نج کر کے، ہیں اپنی تار کے ماتھے کو لگائیں، ہیں جی بار بار اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، دونوں ہاتھ لگائیں مٹی پہ، اللہ میرے دیکھ یہ خاک آلود ہاتھ ہیں میرے، زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا میں نے، پاؤں کو لگائیں کہ میرے پاؤں دیکھ خاک آلود ہیں، گناہوں کی جگہوں پہ جاتا رہا ہوں میں، اپنے آپ کو آج کر لیں ذلیل جتنا کرنا ہے۔ ہر عرفات کا یہ دن اتنا قیمتی کہ مجھے کوئی کہے نا کہ کل جہان کی دولتیں میں تجھے دیتا ہوں، عرفات کی 2 گھڑیاں مجھے دے دے، 1 سانس دے دے، میں کہوں مجھے نہیں چاہیے، اٹھا اپنی چیز چلے جائے، مجھے وہ 1 سانس عرفات کی مغفرت والی ہو جائے نا، بس میرے نصیب سنور گئے۔ مغفرت کی یہ وہ کام، سورج کے جب غروب ہو آپ کو جو ٹائم دے دیں، ٹائم پر ان دنوں میں ان کی بات ماننا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ نظم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کہیں کوئی کام خراب نہ ہو جائے، ادھر ان کی بات سنیں، پہنچ جائیں جس ٹائم پہ یہ کہ 6:15 6:10 پر آپ وہاں ہوں، آ جائیں خیموں میں، اور اس یقین کے ساتھ آنا ہے کہ جو بھی میں نے کیا، چاہے ریا تھا چاہے سچائی تھی، بادشاہ نے اس کو مان لیا اور مجھے آج بخش دیا۔ جو یہ یقین نہیں کرے گا، اللہ کہتا اس نے میری رحمت پہ یقین نہیں کیا، میری داغ لگا دیا میری رحمت کو، داغ لگا دیا میری رحمت کو، اس نے بڑا دبا لگایا کہ میں بڑا سنگ دل، بے رحم، شقی القلب اور سخت مزاج اور منتقم اور جبار ہوں، مجھے بندوں پہ رحم، تو آج داغ لگا کے جا رہا ہے مجھے۔ مان کے جانا کہ جے ترلے کیے ہیں نا تو بادشاہ بھی بڑا سخی ہے، اس نے کہا جا کتنے بھی کیے معاف کر دیے، ادھر سے سخی کا پوری سخاوت کا بھروسہ رکھنا۔ جب آپ نے وہ بھی کر لیا، نکل چلیں اب آپ کی رحمت کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اب جا کے وہاں منا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ کا تو مطلب ہی ہے قریب ہو جانا، یہ وہاں جا کے قریب جا کے لیٹ جاؤ، منا آنا ڈائریکٹ جانا تھک گئے، اللہ کو اتنا خیال ہے، ورنہ کہتا جاؤ سارے جا کے منا واپس چلے جاؤ، نہیں کہ زیادہ نہیں چلا جائے گا تجھ سے، تو یہ ذرا ادھر جا کے لیٹ جا، اب جا لیکن رستے، اور وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی ملا کے پڑھنی، ظہر اثر ادھر، مغرب عشاء وہاں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، اور پوری رات آپ نے آرام سے سکون کر کے سو جانا ہے، گھوڑے بیچ کے فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ یہ وہ واحد رات ہے سرکار کی کہ جس رات میں سرکار نے تہجد بھی نہیں پڑھی، کیونکہ اتنا بھروسہ تھا آج رحمت کا، بھی آج رحمت کہتی چل سو جاؤ، تہجدہ بھی نہ پڑھو، سو جاؤ، آپ نے اس پہ پڑھنی، اور آپ بخشے گئے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلا حج کیا تو میں حضرت صاحب کے لیے بستر لگایا، ان کو کھانے کے لیے چیزیں دیں، سب کو ان کو لگا کے، اب میں دیکھوں میں نے کہاں لیٹنا ہے، بندے تو سارے آسان، تو میں حضرت جی کے پاؤں میں لیٹ گیا، وہ مجھے ساری رات ان کے، میں نے کہا سبحان اللہ،
نیک بندے کے پاس بیٹھنا بھی عبادت، ان کی ساتھ ہی میں لے کے پھرتا رہا، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تو رستوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو میں ان کے ساتھ جب بھی مجھے یاد آتی وہ پہلی رات میں دیکھوں آسمان پہ، بادشاہ کو بھی کہا 5 سٹار چھوڑ دے، 7 سٹار چھوڑ دے، سب رڑے میدان میں پٹے، کہتے جی بسترا مولٹی فوم دا 8 انچ والا ہے اے سی چلتا ہوئے، اے بند کیوں ہو جاتا وا، میں تو جنریٹر نواں لوایا، سولر سسٹم بھی لوا لیا، ساڈا بھی سسٹم نہیں بند ہوندا، ساڈا ساری رات جاگدا، یہ ابو نہیں نہ سوندے، اسی بھی نہیں سوندے۔ اللہ نے کہا چل سو، سارے سو، چلو اٹاں روڑیاں دے تے سو، چلو وہاں سو رہے ہیں جی، اینٹوں پہ روڑوں پہ سو رہے ہیں، نہ کوئی سرانا نہ کچھ اور، وہی بیگ سرانے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے کر کے دی، بے سر و سامان۔ اللہ نے کہا آیا نا مزہ؟ کبھی غریبوں کا بھی سوچا کرو وہ کس طرح بے سر و آسمان زمینوں پہ سوتے ہیں۔ وہاں بادشاہ رکھ کے صبح پھر آپ نے فجر 5 جماعت ادا کریں، ساتھیوں کو ملا لیں، نہ ہوا تو الگ الگ کر لیں۔ فجر پڑھنے کے بعد بس اللہ نے کہا ہے کہ اب تم نے سورج نکلنے تک جانا نہیں، اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ جیسے یاد کرنے کا آج حق ادا ہو جائے۔ پھر کلمے پڑھی جانے، لا الہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ آدمی جو 5 دنوں میں اگر 1.25 لاکھ دفعہ اپنا کر کے آ گیا نا، وہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھ لے، چھوڑنا نہیں۔ لا الہ، اپنی تسبیح جب ٹارگٹ کر لیتا ہے پھر بندے کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لبیک پڑھتا جائے، جہاں کہیں رستے میں لبیک، لڑنے لگے لبیک شروع کرا دے، تھک جائے لبیک۔ میرے پاس مائک تھا، میں اس زمانے میں میری کمر میں بڑا شدید درد تھا، تو میں سوچتا میں کیسے کروں گا حج۔ میں نے کہا یا اللہ میں ہوتا تگڑا، میں لوگوں کو کراتا حج، پتہ چل جاتا بھی حج ہوا ہے۔ تو فاروق صاحب نے کہیں سے نکل آئے، وہ مائک انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دیا، وہ جناب ایک نے پیچھے لڑکا تھا بڑا دولت مند، اس نے نہیں دیکھا بھی میں دولت مند، اس نے وہ مائک ادھر کہا کاشف بھائی سپیکر میرے پاس ہے، مائک آپ کے پاس، پیچھے وہ کھڑا پڑھو لبیک، انڈیا کے حاجی، فلسطین کے حاجی، ادھر بھی حاجی، میں پڑھائی جو وہ پڑھی جائے۔ آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو پڑھائی جائے، پڑھی جائے، پڑھائی، آپ کا بھی حج ہو رہا ہے، ان کا بھی ہو رہا ہے، ان کے حج جتنا ثواب بھی آپ کو جا رہا ہے۔ حاجی کی خدمت عبادت ہے، وہاں یہ نہیں کہتا میری کرو، کوشش کرنی میں اگلے کی کروں۔ یہاں ایک بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے، وہ 40 سال سے حج پہ جا رہا ہے، وہ کہتا جی میں اپنے ابے کے ساتھ آتا تھا، اب میری 60-70 سال عمر ہے، کہ میں آتا ہوں، میں یہاں صرف حاجی کی پاؤں سے کانٹے نکالنے کے لیے، ان کو دوائیاں دینے کے لیے، اتنا تھیلا دوائیوں کا وہ لے کر جاتا ہے، کہتا میرے پاس کاشف دے لے کچھ نہیں، دوائی کا تھیلا ہے، پونسٹان، پیناڈول ساری رکھی ہوئی، پیکنگیں کرا کے حج وزارت سے اپنے تعلقات سے لے جاتا ہے، وہ جا کے لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے۔ میں اور میرا ایک دوست تھا، وہ لوگ ہمیں سمجھے شاید یہ نوکر لے کر آیا ہے، ٹریول ایجنٹ، حالانکہ ہم بھی بڑے وی آئی پی پیسے دے کر گئے تھے۔ ہم نے جناب سر پہ اپنی ٹوکریاں اٹھائی ہوئی، حاجیاں دے خیمے جا رہے، ہاں جی چاچا جی تو روٹی کھانی، وہ کئی ہمیں سمجھے نوکر، داشتے تھا، میں نے کہا تو پتہ نہیں، اسی بھی پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خدمت، پانی پلائیں، کہیں حاجی بیٹھ جائے اس کی ٹانگیں دبائیں، جوان بیبیاں بوڑھی بیبیوں کو آؤ اماں جی سہارے دیں۔ ایک لڑکا تھا وہ اپنی ماں کو لے گیا ادھر، اپنی بیوی اس کی پتہ نہیں کیا کہا، ماں کو بھول ہی گیا، اماں اس کی بڑی بوڑھی، وہ چھوڑ گئے اپنی ماں کو۔ میں نے مینا میں، حالانکہ مجھ سے بھی میں نے اس کو بھی پکڑا، اس کو 4 عورتیں 5، حتیٰ میں مولوی صاحب سے بچھڑ گیا، میں نے سب کو گاڑیوں میں چڑھا، دھکے لگا ویل چیئروں کو، یہ وہ کر ان کو ان کے مقاموں تک پہنچایا۔ حضرت جی کو کہا کہ آپ وہاں اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائے، میں وہیں آپ کو ملوں گا، ان کو ان کے جہاں جہاں تک پہنچایا، بابوں کو سہارے دے، سب کچھ یہ کام کرنا ہے۔ اس دن آپ خدمت خلق کریں، خدمت مغفرت ادھر خدمت خلق، حاجیوں کی خدمت کو، پانی لا کے دیں، آپ نے کھانے سے پہلے چائے لا دوں میں آپ کو، بچے کو بھی پوچھیں، بڑے کو بھی پوچھیں، ہر ایک کے ساتھ، پتہ نہیں آپ کے کسی کی پیٹ کی دعائیں نکلی، آپ کو پتہ نصیب میں کیا ہو جائے، آپ کہاں پہنچ جائیں۔ یہ ایک حج، اللہ وہی حج آپ کا 20 لاکھ حجوں کے برابر لکھ لے، اس میں کیا رہ جانا پیچھے، 20 لاکھ، 40 لاکھ لوگ آئے، 40 لاکھ حج مل جائیں گے آپ کو ایک حج کے اندر، ہر ایک کی خیر سنیں، دیکھیں کوئی گر گیا ہے، کوئی کسی کو چاہیے، یہ بھی ساتھ یہ بھی گھومتے جائیں آپ۔ مزدلفہ، اب مینا آ گئے، لو واپس ادھر ہی آ گئے جہاں سے گئے تھے، سیدھے آ جائیں، آ کے آرام کریں۔ لوگ اسی وقت چل پڑتے ہیں، کینکریاں، پھر حادثے ہوتے ہیں، آرام کریں، کچھ نہیں، کینکریاں رات تک مار سکتے ہیں،
ہم آ کے لیٹ گئے، آ کے شام کو 4 بجے اٹھے، دیکھا بھائی ساری گلی صاف، حاجی سارے زوردار لا کے جا چکے سی، عورتیں بچے ہم نے لی، بالکل جا کے جمرے کے ساتھ جا کر ہم نے کنکری ماری۔ پہلا جو ہے نا، شیطان نہیں کہنا اس کو، جمرات لفظ بولنا شروع کر دیں، پہلا جمرہ، دوسرا جمرہ، تیسرا جمرہ، اپنے نبی والے لفظ بولیں، شیطان حضور نے نہیں بولا، وہ شیطان نہیں ہے، وہ اللہ نے 3 جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ دیکھو پہلی تمہاری خواہشات، دوسری تمہاری تمنائیں، تیسری تمہاری امیدیں، تینوں کو پتھر مار کے کو یا اللہ ختم، ہماری خواہش بھی تو، تمنا بھی تو، امید بھی تو، بس سب کچھ تو ہی تو، تو ہی تو۔ وہاں جا کے آپ نے 7 کنکر مارنے، ہر کنکر کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر کنکر کے پیچھے ایک کہانی کہ کیوں پہلا کنکر مارا تو کیا سوچنا ہے، دوسرا مارا تو کیا سوچنا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ اگلی ٹریننگ آئی تو بیان کریں گے۔ وہ کنکر آپ نے مارنے، اللہ آج کے بعد نفس پر پہلا کنکر پتھر مارا، اللہ اکبر، یہ رنگ پر نسل، یہ قوم، یہ برادری مجھے غلط اصولوں پر لے کر جائے گی، میں نے نہیں جانا، یہ مجھے کہیں گے یہ شادیاں کر غیر کافروں اور مشرکوں کی طرح، میں نہیں کرنی، یہ مجھے مرغوں پر کہیں گے یہ کام کر، میں نے نہیں کرنے بدعتیں، میں تو تجھ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کنکر مارنے آپ نے سوچ کر وہاں پر آپ کے کنکر پہلے پہ آپ نے بعد میں مار کے کنکر آپ نے جناب اس کے بعد اپنا سر منڈوا لینا ہے۔ قربانی کا ٹائم جو ہوتا ہے، اگر آپ کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی 10:30 بجے آپ کو ٹوکن مل جائے گا، بھروسہ کریں آپ کا ہو گیا، اتنے بجے اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوا لیں، ٹھیک ہے، کنکر، قربانی، سر منڈوانا، اور اس کے بعد طواف افاضہ۔ وہ جو طواف ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں میرا علماء سے بھی رولا بنا ہوا، پھر آخر مولانا طارق جمیل صاحب بھی مان گئے، وہیں پر تھے، تم پہلے مانے نا، پھر میں نے پھر جب دلیلیں دیں، پھر کتاب بھیجی، جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھیجا، پھر سارے ٹھنڈے ہو گئے، پہلے نہیں مانتے، پہلے کہتے یہ چھوٹے سے بچے ان کو کیا پتہ، نہیں، ہم نے علماء سے سیکھا، بچے ضرورت سیکھا تو بزرگوں سے ہی ہے نا۔ یہ وہ طواف ہے، اس کے بارے میں اسے سن لیں، بالکل الگ نقطہ۔ جس عورت کو تو حیض آتا ہے وہ دیکھتی بھی میرے حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں، وہ مینا جس دن جانا ہے نا، اس نے پہلے دن 8ویں تاریخ کو، اس دن پہلے ہی یا 7ویں کو، یہ نہیں کہ 8ویں کو احرام باندھنا ہے، 7ویں کو بھی باندھ سکتے ہیں آپ، 4تھی کو بھی باندھ سکتے ہیں ذی الحج کو، وہ احرام باندھے اور جا کے طواف بھی کر لے، پہلے ہی جا کے اپنا جو بعد میں کرنا ہے، اور اپنی صفا مروہ بھی کر لے۔ بابا بزرگ وہ بھی کر کے آ سکتا ہے، بیمار وہ بھی کر کے آ سکتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم بہت شارٹ پیریڈ ہے، ہم سے نہیں جایا جانا، وہ بھی کر کے آ سکتا ہے، وہاں پہ سے کر کے آ جائے۔ اچھا ایک بات، جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ پورا مہینہ جو ذی الحج کا اگر وہاں رہتا ہے تو اپنے ٹائم تک بھی کر سکتا ہے، صرف عورت حلال نہیں ہونی، نہ مرد حلال ہونا، یہ اگر کوئی میاں بیوی تو اس پہ وہ حج اس کا باطل ہو جانے کا خدشہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں جلدی جلدی کر لے، لیکن جن لوگوں کو ہے وہ اپنا آرام سے ادھر جا کے پس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، برا حال، چپ کر کے مینا میں بیٹھے رہے، روزانہ گئے کنکریاں مار لیں، اور کنکریاں بھی جو ہے نا زوال بے زوال جب جی چاہے، کیونکہ اب پہلے کہتے تھے کہ زوال کے بعد ہی مارنی، جی حضور نے زوال کے بعد ماری، میں نے کہا حضور نے تو کسی وقت بھی مارنی تھی، موقع ملا آپ نے مار دی۔ اب وہاں کی جو سعودی عرب کی حکومت ہے وہ ساری کمیٹی بیٹھی، شیعہ سنی اہل حدیث وہابی دیوبندی چارے امام، انہوں نے اب فتویٰ جاری کر دیا ہے بھی آپ کسی وقت بھی کنکر مار سکتے ہیں، ہم کئی دفعہ جا کے فجر کے وقت مار آتے ہیں، کئی دفعہ عشاء کے بعد جا کے مار آتے ہیں، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ پھنسنا نہیں ہے، وہاں پہ عورتوں کا رش ساتھ ہوتا ہے، سلی کے ساتھ جا کے تینوں وقتوں میں۔ جب آپ نے وہاں پہ مار دینا پہلے جمرے کو، تو اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پر دعا کرنی ہے، تیسرے پر کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، کیے بغیر ہی آپ نے آ جانا ہے۔ یہ جب بھی آپ کنکر مارنے جائیں آپ نے ایسے ہی 3 دن کرنا ہے۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بار بار خواتین سے جا نہیں سکتی، تھک جاتی ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو کوئی بندہ ان کا نائب بن کے ان کی جگہ پہ کنکر مار کے آ سکتا ہے، وہ اس کے کنکر مار لیں۔ کئی لوگ بیمار تھے، کہتے کاش صاحب میرے بھی کنکر، وہ پھر سارے کئی ہم ان کو مار، ایک ایک کر کے کنکر آپ نے پھینکنا، کٹھے ہی نہیں سارے مارنے، یہ بھی آپ کا وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور جا کے اپنا، تو یہ آپ کا جو طواف آپ نے کر لیا، عمرہ صفا مروہ کر لی، اس کے بعد آپ کا حج پورا ہو گیا، اللہ آپ کا حج مبرور کرے، اللہ آپ کا قبول فرمائے۔ آتے وقت پھر آپ نے ایک طواف جو آخری وداعی سلام کرنا ہے نا بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں، کہ حضور اجازت دے، بچے چھوڑ آئے ہوں، دنیا کے کام کرنے ہیں،
تو آپ کی بارگاہ میں آخری سلام، وہ سلام نہیں پھر دیا جاتا، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے نکلنا نا۔ سب سے مشکل ترین مرحلے دو ہیں، ایک بیت اللہ کو چھوڑنا اور دوسرا حضور پاک کے روضے کو چھوڑنا۔ حضور کے روضے پہ تو آپ سمجھیں بھی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے، سلام ہی نہیں پڑھا جاتا۔ میں حضور کے روضے پہ کئی دفعہ چھوڑنے کی نیت سے سلام پڑھ کے آیا کہ میں پڑھ لیا، اب نہیں میں نے آنا۔ پھر گاڑی کا کوئی ٹائم رہتا تھا، پھر دل نے چونکہ قریب ہی تھا پھر آ گیا۔ میں نے کہا حضور میرا دل کیا میں پھر آپ کے سامنے آ جاؤں۔ پھر آخری دفعہ میں نے سوچا بھی اب میں نے آنا ہی نہیں، ساری رات بیٹھا دیکھتا رہا گنبد خضرا کو، نہیں سویا نہیں، آخری رات مکے کی اور آخری سویا نہیں، ساری رات بعد دیکھتا ہے کہ اب چلے جانا ہے، پھر یہ منظر آنا کہ نہیں آنا۔ تو وہ صبح اٹھے، 24 گھنٹوں کے تھکاوٹ کے بعد ہوٹل میں واپس آئے تو گاڑی چلنے میں انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ بھی باقی۔ پھر دل نے کہا چلا چل اس پیارے نبی کے در پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خونیوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اس پیارے نبی کے روضے پہ کیا حضور کے روضے کے کہنے ہیں، جیسے بیت اللہ میں داخل ہو تو چھوٹے قدم بھاگ دوڑ نہ کی، حضور پاک کے روضے کے پاس بھی آتے آتے چھوٹے قدم، بہت چھوٹے، ندامت سے جھکا سر، سانس بھی نہیں آنی چاہیے کہ نفس گم کردہ میاں جنید و با یزید جا، ادب گاہے ہیز زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اس نے کہا آسمان کی چھت تلے اللہ کے عرش سے بھی جو نازک جگہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ نفس گم کردہ میاں جنید و با یزید جا۔ اس جگہ پہ حضرت جنید بغدادی، حضرت با یزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولیوں کے سانس اکھڑ گئے ہیں جب حضور کے روضے پر آئے۔ تو کیا چاہیے؟ ادب سے وہاں سلام پڑھیں، اور سلام بھی جو پڑھنی نا وہاں پہ جب سلام کے ساتھ آپ نے کیسے شروع کرنا ہے، جب آپ نماز میں پڑھتے نا السلام علیکم والتحیات، یہاں سے شروع کرنا ہے اور آخر تک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سلام حضور نے سکھایا، اپنی طرف سے نہیں پڑھنا۔ السلام علیکم ایھا النبی، پڑھتے وقت جب آپ کے سامنے ہو گئے حضور سامنے کھڑے، میں نے تو وہاں جب سلام مولوی صاحب پڑھنے لگے، میں مولوی صاحب کچھ کہیں، پتہ نہیں آپ اور میں نے دوبارہ آنا کہ نہیں آنا۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرے نبی کے پاس کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا نبی سچا رسول تھا، اس کو لکھ لے۔ حضور زندہ ہوتے میں حضور کے سامنے کھڑا ہو کر باواضح بلند کہتا حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور نہیں ہیں تو لکھ لے یہ میری بات کے لیے، اور ولا تجلنی آخر السلام، میرا یہ آخری سلام نہ ہو، میں پھر آؤں تیرے نبی کے روضے پہ سلام پڑھنے کے لیے، اور اگر آخری ہو گیا ہے تو مجھے ادھر ہی بخش دے، مجھے محروم لوگوں میں سے نہ کرنا، بخش دیے ہوئے لوگوں میں سے کرنا۔ یہ اپنی زبان میں ہی مانگ کر وہاں سے آ جائیں، آپ کا آخری سلام نہ ہو۔ مسجد نبی کے کیا کہنے، لوگ کہتے ہیں جی اتنے 50,000 کا نہیں، 1,000 نماز کا ثواب ہے، 1,00,000 کا ادھر، 1,000 ادھر، 250 مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے، جو یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس ہے۔ مسجد قباء میں اگر آپ جاتے ہیں نا تو ادھر سے وضو کر کے اہتماماً 2 نفل آپ نے پڑھ کے آنے، وہاں پر جا کر کے ایک عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب آپ کو ہو جائے گا۔ ادھر ادھر سے خریداریاں نہ کریں، میں آپ کو بتاؤں جو بندہ خریداری میں پڑ جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہے، میری والدہ کو اتنا سا بیگ میرا ہوتا ہے، وہی بیگ چھوٹا لے کر جاتا ہوں اور وہی لے کے آ جاتا ہوں، ساری دنیا یہی مل جاتی جو دنیا لینی ہے آپ کو، کیا اکٹھے کرتے پھرنا۔ وہاں سے کھجورے آب زمزم بھی میں پہلے اب وہ بھی چھوڑ رہا ہوں، پہلے بھیج دیتا ہوں کارگو کر کے بھی لے جاؤ بھی، میں نہیں بوجھ اٹھا سکتا۔ یہ بیگ جو چھوٹا لے کے جائیں، چھوٹا لے کر آئیں، لیکن جو بڑا بیگ ہے نا مغفرت والا، وہ بہت سامان اپنا لے کر آنا ہے اور بہت یہاں سے لے کر جانا ہے، یہاں ادب سے جانا ہے، وہاں سے مغفرت لے کے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حج اور روزوں اور سب نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ہمیں، یہ جو حج ہے یہ حضور نہ ہوتے کون ہمیں سکھاتا؟ جب آپ کا آخری حج تھا نا
تو حضور پاک نے صحابہ کو کہا سیکھ لو کہ میرے بعد تمہیں کوئی سکھانے والا نہیں آئے گا۔ کیا مجھے حج سیکھ لو؟ نہیں، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا جس سے تمہیں اللہ کے نزدیک کرنا ہے، یہ میں ہی ہوں کہ تمہیں اللہ کے نزدیک کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے سیکھ لو اس کو منانے کے طریقے، اس کے پاس جانے کے طریقے، اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو سارے لوگ۔ تو آپ لوگ یہ حج کر کے آئیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ مجھے قدم قدم پر آپ لوگ یاد رکھیں، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا کہ میں نے آپ کو یہ حج جتنا بھی سمجھایا ہے۔ حج مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ کوئی عبادت ایسی، اتنی باتیں ہیں، تم کون سی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو میں کہوں اللہ اگر ایسا ہو تو مجھے عمر بھر کے لیے حج دے دے، بس میں وہی 2 کپڑے پہن لوں، انہی ویرانوں میں پھروں، تجھے ڈھونڈتا پھروں، ہم نے سنا تھا کہ تیرے نقشے پا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، تو ہمیں وہاں اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ جتنے حج میں سکھاتا ہوں، میں بالکل دل و جان سے سکھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حج جب آپ لوگوں نے کرنے ہیں تو یہ اس کا ثواب ہم کو بھی جانا ہے، تو میرے لیے مغفرت کی دعا لازمی، سب سے پہلے مغفرت کی دعا، صحت کی دعا، دین کا کام کرنے کی دعا، میری والدہ ماجدہ میرے استاد کے لیے دعا جنہوں نے یہ دین پڑھایا اور مجھے سمجھایا، مسلمین کی آزادی کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو عروج دے دے، اللہ پاکستان کو خلافت دے دے، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے، رو رو کے اللہ سے اپنے ملک کے لیے دعائیں، سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور ہر ایک کا بھلا آپ نے سوچنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے گا۔ آپ کا کوئی سوال رہ جائے وہ پوچھنے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں جی جی بھائی نے جو مسئلہ پوچھا نا، آپ جب یہاں سے چل پڑے ہیں نا، آپ مسافر ہو گئے، اب آپ نے ساری نمازیں ہی آپ کی جو ہے نا وہ مسافر والی ہونی، نصف ہو جاتی، قصر نمازیں ساری چلتی، منا مزدلفہ حرم میں بھی جہاں کہیں بھی آپ نے جانا یہ آپ کی قصر ہے۔ لیکن جو حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسافر نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو باقی آپ نے آ کے منا مزدلفے 5 دن تو آپ نے یہ ساری قصر ہی پڑھنی ساری، باقی پھر آپ اپنی جیسے مسلک آپ کا بہتر سمجھتے ہو۔ حضور پاک نے اپنی جتنے دن بھی رہے نا، 19 دن حضور رہے مکے آ کے، قصر ہی پڑھتے رہے سرکار، میں بھی قصر ہی پڑھتا ہوں، علماء بھی سب قصر ہی پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات لوگوں کے اندر عموماً ہے کہ مزدلفے سے کنکری اٹھاتے ہیں، کنکری وہیں جہاں جمرے بنے ہیں نا وہیں سے اٹھا کے ساتھ کٹھی کر کے وہیں مان دیں، لوگ دھوتے ہیں ان کو کٹھی کر لیتے ہیں، جی حضور نے وہاں سے کٹھی کی، یا وہاں سے کوئی ضرورت نہیں، کنکریاں تو آپ کو جہاں آپ نے جمرے کھڑے ہیں نا جو شیاطین، وہیں سے آپ اٹھا لے، 7 گن کے وہیں پہ مار کے آپ نے آ جائے، اس کا کوئی نہیں۔ ہاں چنے کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے 7، ہر جمرے کے لیے 7، ہر جمرے کے لیے 7، 21 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ لے لیں۔ اچھا جی 21 کو پھر 3، ہاں جی وہ کرنی ہے، اچھا 7 یہ آپ کی وہاں ہو جائیں گی، وہاں سے لے لیں، وہاں سے لے لیں، جہاں سے آپ کو مناسب ہو۔ میں تو وہیں سے بوتل بھرتا ہوں، لوگوں کی ماری ہوئی جو گری ہوئی ہوتی ہے وہی رستے میں ہم جاتے ہیں تو بوتل میں اکٹھی کر لیتے ہیں، وہ چھوٹی بوتل پانی والی ہوتی ہے نا اسی کے اندر۔ جی کوئی اور سوال کسی نے پوچھنا ہو؟ ہاں جی آپ نے بتایا عمرے پہلی الگ کروا لینا چاہیے، ہاں جی کروا لیں اور حج کو ایک کروا لیں، ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا دن آپ نے بتایا تھا تو آپ کو جا رہا تھا اس کا ریفرنس بھی چاہیے ہوگا، چاہے بعد میں دے دیجیے گا۔ اس طرح کے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کی نیت مسجد کی ہونی چاہیے۔ کاشف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو پتا اب میں اگر مسجد اقصیٰ کی بھی وہ نیت کروں تو دوسرا سب فرمایا نا 3 جگہ جی ٹھیک ہے، تو اوبیسلی اگر میں نبی کے روزے کی یا ان کی گھر کی نیت کو میرے جذبات کیسے آئے جی ہے کہ اگر نبی کے روزے کی جانے کی نیت نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ جی اس میں ایک تو جو ہے نا کہ دونوں طرح سے آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حج کے دن ہے قریب، میں یہاں سے گیا ہوں تو دوبارہ اٹینڈ کرواؤں گا تو وہ چھلی نہ جائے آپ کی، تو وہ گرد ساری کی ساری سکین، تو آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں، اس کے اندر تقصیر اس کو کہتے ہیں، بال ہلکے کرا لیں، موٹی مشین پھرا لیں ہیں،
اس کے بعد پھر آپ حج پر کروا لیں، یہ بھی ایک اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ٹنڈ دونوں طرح کرانی ہے، زیادہ جو وقت ہے تو ٹنڈ بھی کرا لیں، ایک بات۔ دوسرا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد ہو یا مسجد نبوی۔ مسجد نبوی تو مسجد ہی نبوی ہے، وہ تو نبی کی وجہ سے مسجد ہے بنی ہوئی، اس کا نام ہی مسجد نبوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شوق آپ کے دل میں خیال ہونا چاہیے، اور ادھر سے مسجد نبوی کا بھی آپ ارادہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے جانا ہے تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جن علماء نے احتیاط کی ہے انہوں نے نبی کے کہنے پہ احتیاط کی ہے کہ بھئی کوئی آدمی 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں جانے کا ارادہ نہ کرے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ باقی کی طرف کا سفر جائز نہیں شریعت نے کہ برکت لینے کے لیے ہم وہاں پر جائیں۔ ان 3 مسجدوں میں نماز اور برکت لینے کی نیت سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن کس آدمی کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جائے اور آپ کے روضے سے ہو کے نہ آئے؟ مسجد نبوی اور حضور کا تصور الگ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ وہ اس پہلو سے دیکھتے ہیں تاکہ نیت بھی صاف رہے، شرک کا پہلو نہ آ جائے۔ ہم ایک اس طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے عشق، محبت اور اس کو بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس طرح سے آپس میں خلط ملط ہیں کہ جیسا کہ آٹا آپ نے گوندھا، روٹی آپ نے پکائی ہے، اس کے اندر نمک بھی ہے، اس کے اندر آپ نے پانی بھی ڈال دیا ہے۔ اب وہ روٹی تو گندم کی بن رہی ہے، کون کہتا ہے وہ روٹی نمک کی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ پانی کی بن رہی؟ ہر کوئی پوچھتا ہے بھی روٹی آپ کون سی کس کی کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں گندم کی۔ اچھا میں جو کی کھاتا ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ مسجد نبوی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہ ان کو خام خام کے اوپر فتوے لگانے چاہیے کہ آپ شرک کرتے ہیں، اور نہ ان کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ جو ہے نا گستاخ رسول ہیں اور آپ کو نہیں پتہ۔ دونوں نے دونوں طرف سے دیکھا۔ اگر آپ اس طرف سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ 6 نظر آتے ہیں، ادھر سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ 9 نظر آتے ہیں، تو زاویے کو بدل کر دیکھیں گے تو آپ 2 آدمی دونوں طرف گھوم کے کہتے ہیں یار ادھر والے بھی سچے ہیں ادھر والے بھی سچے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ بڑا ضروری سوال ہے۔ دوسرا آپ نے ایک اور بھی پوچھا تھا، ہاں وہ طواف الزیارہ کا جو ریفرنس ہے نا، وہ آپ کو رہنمائے حج مولانا عبد الرحیم اشرف جامعہ اشرفیہ لاہور والے فقہ حنفی کے مطابق وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1898 میں حج کیا تھا، دیکھو کتنی پرانے، انہوں نے بھی اس زمانے میں اس کے اندر لکھا فقہ حنفی کے مطابق یہ جائز ہے۔ وہ ساری ریکارڈنگ میں نے یہاں پاکستان آ کے پھر ساری اپنا ایک جمعہ پڑھایا تھا، اس میں ایک ایک کتاب کا ریفرنس میں نے کر دیا تھا، جمعہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ تھا کہ اگر خیمے میں آپ نے کہا قصر پڑھنی ہے، لیکن خیمے کے سارے باقی لوگ ادھر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پوری پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم اگر اکیلے رہ کے کریں گے تو کیا نہیں؟ اگر دیکھیں اتحاد کے حوالے سے اگر سوچا جائے تو آپ کو اس طرح الگ نہیں ہونا چاہیے، چپ کر کے ان کے پیچھے پوری پڑھ لیں۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یہ ماحول کو دیکھیں کہ وہاں آپ جو سنت ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے، کیونکہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے، ہر شے کا کوئی علاج ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ الگ، پھر وہ ساتھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو کارنر کر دیتے ہیں، آپ سے ملتے جلتے نہیں ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں وہابی ہے، وہ کہتا ہے یہ سنی ہے، وہ کہتا ہے مشرک ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھو کیسے ان کے دم گئے اللہ کے ہاں ہیں، فتوے یہاں کے لگ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اپنے فتوے چھوڑ کر جائیں، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ملامت شامت کرنے کا آپ کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، آپ تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک مجرم ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جکڑا ہوا ہے وہ، اور اس کو لوگ کوڑے مار مار کے لے کے جا رہے ہیں، وہ دوسرے مجرم کے بارے میں کہتا ہے کوڑے پہ رہے ہیں، لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں بے ننگو نام ہوں میں، ہیں کوڑے پہ رہے، دیکھو جی سارے ابھی تیروں تو آپ پہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ سب اپنے اپنے نامہ اعمال کو محفوظ کر لیں۔ جی وہ بھی انہوں نے انشاءاللہ کر، اچھا بہنوں نے کوئی ہو، بعض اوقات حیض کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے ان کا کہ یہ اس میں جا رہی یہاں سے، تو یہاں سے نہا دھو کے یہ اپنا جو ہے نا کپڑے پہن لیں، وہاں پر جا کر کے اگر پھر بھی حج کے دن آ جاتے ہیں تو وہ یہ پریشان ہے، تو پھر دوبارہ سے اس احرام کو اتار کے دوبارہ سے نہا کے اپنے کپڑے پہن لیں گی، حج کریں گی، صرف بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کریں گی، باقی یہ صفا مروہ کریں، منا مزدلفے عرفات جائیں، ان کا قبول ہی قبول۔ اچھا
اگر ان کا رہ جائے، یہ ہو گئی پریشان بھی، ادھر سے مجھے حیض آ رہا ہے، ادھر جو ہے یا نفاس ہے، جیسے حضرت اسماء جو تھی عائشہ کی بڑی بہن، ان کے بچہ پیدا ہو گیا تھا تو ان کو نفاس کا خون بھی آ رہا تھا، انہوں نے پھر اس کا مسئلہ یہ بتایا، رسول پاک نے کہا اپنا بدل لے، اپنے کپڑے کو نیچے سے لنگوٹ کو مضبوط کر کے باندھ لے اور اپنا حج کا احرام پہن لے۔ اچھا اب یہ ادھر سے جہاز جانے والا ہے، ادھر سے یہ ادھر، تو اس بہن کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو، اپنی یا کسی بہنہ کو یا کوئی ساتھ خاتون ہے اس کو اپنا نائب بنا دیں کہ تم میری نائب بن کے وہاں سے طواف کریں، وہ اس کی طرف سے نائب بن جائے گا، وہ تو پورا حج بدل ہو جاتا ہے۔ یا مولوی کہتے نہیں جی وہ نائب نہ بنے، میں طواف اتنا سا طواف ہے جس کے لیے حج پورا ہی بدل کرا دیتے ہو، وہ خود کرنا ہوتا ہے نا، تو ادھر سے نائب بن کے جا سکتا ہے۔ تو آپ اس کی نیابت میری وہ بہن جو اپنا نائب بنا دے، وہ آپ کی طرف سے جیسے کنکریاں مار دیتے ہیں، آپ کی طرف سے وہ عمرہ جو طواف کعبہ کر لے گی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا۔ باقی بن باز نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مجبوری بن گئی ہے اب اس کی، تو اب یہ اپنے آپ کو صاف ستھری کر کے، تو یہ مضبوط کپڑا کہ جس سے حرم میں کوئی خون نہ گرے یا کوئی ناپاکی کی شے نہ گرے، یہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ جو عبدالعزیز بن باز شیخ تھے نا سعودی عرب کے نبینہ، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو یہ ڈاکٹر فضل الہی نے اپنی کتاب حج عمرہ کی آسانیوں کے اندر اس کا حوالہ دیا ہے، اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہے تو ان کی کتاب جو ہے نا حج عمرہ کی آسانیاں، یہ لے لے، 364 صفحے پر انہوں نے اس کا بھرپور بیان کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہتر یہ کہ نائب بنا دے کسی کو، وہ اس کی جگہ پر طواف کعبے کا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی نہیں بنتا، وہ دیکھتی کوئی تیار ہی نہیں ہے، شوہر بیمار پڑ گیا جس نے کرنا تھا، ساتھ کے ساتھی جا رہے ہیں، عورت کوئی تیار نہیں، ان کو کام ہے، تو پھر خود ہی جا کے اپنا لنگوٹ باندھ کے اضطراری حالت میں، اللہ مجھے معاف کر دے، چل اللہ کی شریعت میں کوئی نہیں ہے اس طرح کی کچھ، اللہ پاک کو رحیم مان لیں، عملوں کے بدلے بھی ہم اسے جیت سکتے، رحمت کے بدلے دعائیں مانگ کے، اس سے منتے ترلے کر کے کام بننا ہے، بغیر جس نے ہوں کی نا، ہوں کر کر چل نکل جا تیرا فارغ۔ جی 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 لیکن احرام کے بعد وہ نفل تو احرام کے لیے پڑے گی نا؟ نہیں، وہ کوئی نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، احرام آپ نے جو پہننا ہے نا وہ فرض نماز کے بعد پہن لیں، زور کے بعد پہن لیں، عصر کے بعد پہن لیں، کوئی نفل نہیں ہے اس کے لیے، ایئرپورٹ پہ جاتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی نوافل نہیں ہے، احرام کے کوئی نفل پڑھو جی پھر نفل احرام باندھو، کچھ نہیں، فرض نماز پڑھ لی بس ٹھیک، پاک ہے ہاں جی، احرام باندھ بس باندھ لے، تلبیہ نہیں نکالنا۔ کیوں تلبیہ؟ اس لیے میں آپ کو ڈراتا ہوں، پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، بعض کا جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، بڑا کام خراب ہوتا ہے، تو وہ پھر لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے، واش روم جا ادھر جا، کوئی منہ سے بات نکل جاتی۔ جب آپ کو اعلان ہو جائے کہ بھئی گیٹ کھل گیا ہے، حاجی بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں جہاز میں، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں، آپ پر پابندیاں پھر شروع ہو گئی۔ اگر پھر بھی نہیں پڑھنا تو پھر آپ احرام باندھ کر جہاز میں بیٹھ جائیں، جب آپ کا جہاز میقات کے اوپر سے گزرتا ہے نا، تو وہ پھر جو ہوتے ہیں وہ اعلان کر دیتی ہے ہوسٹس بھی اور سارے بھی، اب ہم میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں، تلبیہ پڑھ لیں، تو تب آپ پڑھ لیں، آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دو نوافل جو کام ابراہیم پہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص، یہ ایسے ہی کرنا ہے؟ یہ پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص، یہ جس کو یاد ہے پڑھ لے، بہت اچھا ہے، جس کو نہیں یاد وہ چھوٹی چھوٹی کوئی بھی یاد ہے وہ پڑھ لے۔ جی لو جی بس یہ اب ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج مبرور کرے، بہنوں کو کوئی مسئلہ ہوا وہ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلے کا بھی جواب ہم یہیں پر دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حج مبرور جو ہے نا وہ کر دے، آمین ثم آمین۔